خدا سے کنیکشن بلڈ کرنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سر درمیان میں ذرا تھوڑی سی وہ میرا خیال ہے ریکارڈنگ میں آ کہہ گیا، رہا میں ہوں آپ کہ کی بات سن آپ نہیں کو پائی۔ خدا سے کنیکشن بلڈ کرنے کی فکر کیوں نہیں ہے؟ سر بالکل ڈیفینیٹلی، مطلب جو وہ ہے دعائے معرفت، اس میں تو مطلب وہ جو ایک پراپر چینل ہے۔ نہیں تو جیسے آپ نے امام کا نام لیا نا ایکسکلوسیولی، اور اس کی بات کی، آپ نے خدا کی بات نہیں کی، تو یعنی سر اس وہ کی کیا راستہ وجہ بن جائے گا نا، امام ہمیں خدا کو پہچانوا رہے ہیں تو ہم امام کو پہچانیں گے، پھر اس کے بعد خدا کو بھی پہچانیں گے۔ مطلب وہ جو ایک ہدایت کی کیا آپ نے دین فرام نے ٹاپ کیا ٹو باٹم۔ دین نے جو ہے دین نے ہم کو یہ راستہ دکھایا ہے؟ کیا مطلب؟ مطلب دین کا بتایا ہوا راستہ یہ ہے کہ مطلب امام تک جاؤ، تو امام کہاں لے کے جائیں گے پھر؟ نہیں سر، بیسیکلی میرا جو سوال تھا نا وہ یہی تھا کہ جیسے جب آپ نے امامت کا کانسیپٹ ہمیں ایک ذرا مختلف نقطۂ نظر سے سمجھایا، تو اس ہم، میں امام کو مطلب جو ایک جنرلی ہمارے ذہنوں میں تصور نہیں تھا وہی وہ تو، اس سے بہت ڈفرینٹ۔ جی وہی تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ امامت کی باری بعد میں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے؟ ہم لوگ جو آج کل جس قسم کی بات کر رہے ہوتے ہیں نا، تو اس میں مطلب یہی سب بول رہے ہوتے ہیں۔ اور ایک اور جو بہت کامن جملہ ہے کہ مطلب مولا آپ کو خوش رکھیں، مولا بہت دیں، بیوی سلامت رکھیں، جی اس قسم اس قسم کے جملے بھی زیادہ تر لوگ بول رہے ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس سے بالکل ایسا فیل ہوتا ہے کہ جیسے کچھ ہمارے یہاں اس قسم کی مطلب وہ ایک ذہنی پرورش یا تربیت یا تعلیم دے دی گئی ہے کہ جس میں خدا ان اے وے ریپلیس ہو گیا ہے، جی بالکل ایسا ہی ہے۔ کہ خدا کے جو بھی سارے کام ہیں نا وہ سب ڈیلیگیٹ ہو گئے ہیں معصومین کو۔ جی بتائیں کہ میرا یہ تاثر درست ہے یا نہیں ہے، یا میں غلط سوچ بالکل رہا ہوں؟ نہیں سر، ایسا ہی ہے بالکل، مطلب نارملی یہ جو دعائیں وغیرہ بھی دی جاتی ہیں وہ بالکل جس طرح آپ نے بتایا ایسے ہی کہا جاتا ہیں ہے۔ شہزاد صاحب، افروز صاحب، سلمان، میری یہ سوچ غلط ہے؟ یہ تاثر غلط ہے یہ؟ ہم لوگ ایسے ہی ماحول میں پلے بڑے ہیں، بالکل درست ہے۔ کیونکہ یعنی اسی میں ہی آپ کے سوال کا جواب بھی ہے۔ سر بعض دفعہ تو یہ سوال بھی آتا ہے کہ اللہ نے سارا کچھ دے کے خود ریٹائرمنٹ لے لی، آلموسٹ یہ کانسیپٹ بھی آتا ہے۔ ہوں، تو آپ کا جو سوال ہے نا اس کا جواب یہی ہے کہ اگر انسان عبد خدا بننے کی کوشش کرتا ہے اور خدا کو اپنا نصب العین قرار دیتا ہے، تب امامت اور رسالت کی معنویت اور حقیقت اس کے لیے اجاگر ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے؟ صحیح، جی جی صحیح ہے؟ بالکل۔ امامت آپ کو کیوں نہیں نظر آ رہی؟ اس لیے کہ امامت کا جو ٹرو پرپز یا جو ٹرو سیکوینس ہے آپ اس پہ ہی نہیں جا رہے۔ صحیح۔ آپ امامت کو ایک انڈیپینڈنٹ کوئی چیز سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، جبکہ امامت جو ہے وہ میننگ فل ہی ہوتی ہے توحید کی بنا پر۔ امامت انڈیپینڈنٹلی تھوڑی وجود میں آتی ہے۔ بالکل، وہ تو آپ نے ولایت کا جو سلسلہ بتایا ٹھیک تھا ہے اس نا؟ میں، تو جی۔ تو اس لیے جب آپ پرخلوص بندہ خدا بننے کی کوشش کریں گے تو پھر آپ کے لیے جو ہے وہ رسالت اور نبوت اور امامت اور ولایت اور خلافت اور پھر یہ ساری کی ساری چیزیں پھر یہ آپ کے لیے ابھر کے سامنے آئیں گی۔ صحیح۔ کیونکہ رسالت کا کام کیا ہے؟ خدا کا پیغام بتانا۔ جب جی بندے کو خدا سے ہی مطلب نہیں ہے تو خدا کا پیغام اس کے سامنے کیسے روشن ہوگا؟ تو رسول خالی ایک نام کے لیے رہ جائیں گے جو بھی ہیں۔ اور امامت کس لیے ہے؟ وہی میں نے بتایا، رسالت کی حقیقت تک لے جانے کے لیے، رسالت کے اسرار تک لے جانے کے لیے۔ تو جب بندے کو نہ خدا کے پیغام سے دلچسپی ہے، نہ خدائی اسرار اور حقیقتوں سے اس کو مطلب ہے، تو امام کس کام کے لیے آئیں گے اس کے پاس؟ صحیح۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی بالکل ٹھیک۔ یہ پرابلم ہے
کہ جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے نا وہ ہم کہتے ہیں امام کدھر چلے گئے اور ہمارے مسائل. بھائی ایسا نہیں ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ جو یعنی میں اس چیز پر بہت معذرت کے ساتھ, یہ میرا یقین اور عقیدہ نہیں ہے, آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ ہم جو ہیں ہمارے اندر یہ, جیسے بہت سارے لوگ آج کل اس طریقے سے بات کرتے ہیں نا کہ ہمارے اندر مسائل ہیں اس وجہ سے امام نہیں کرے, ہمارے اندر کی خرابیاں ہیں, ہم فلاں کام نہیں کر رہے یا نمازیں نہیں پڑھ رہے یا وہ نہیں کر رہے, اس لیے امام ہمارے پاس نہیں آ رہے. مطلب میں اس چیز کو ایگری نہیں کر پاتا ہوں, کیونکہ جو امامت ہے یا نبوت ہے یہ تحفہ الہی ہے. ٹھیک ہے, خدا کا ایک تحفہ ہے. اس کی مثال بارش کی طریقے سے ہے. بارش زمین دیکھ کے نہیں برستی ہے, صحیح. بارش سب پہ برستی ہے. ہاں زمین کی اگر خرابی ہوتی ہے تو وہ اس پانی کو ایبزورب نہیں کر پاتی, اس سے فائدہ نہیں اٹھا پاتی. تو امام نہیں غائب ہو جاتے کسی وجہ سے. ہاں ہم وہ جو چیز ہمارے لیے اوپن ہے, میسر ہے, ہم اس کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہے, یہ پرابلم ہے ہماری. اور اس کا فائدہ کیوں نہیں اٹھا پا رہے؟ اس لیے کہ ہم نے جو پورا سیکوینس ہے وہی الٹ دیا ہے. ہمارے پاس جو یعنی جس طریقے سے دین ہم کو بتایا گیا تھا, سکھایا گیا تھا, جو تعلیم ہے, تربیت ہے, وہ اس کو ہم بہت برے طریقے سے چھوڑ چکے ہیں. ہم ڈی ٹریک ہو گئے. وہی جو میں نے آپ کو سبل و سرات میں بتایا تھا کہ آپ بندہ چلے ہی غلط رستے پر تو منزل کیسے ایکسپیکٹ کرے گا؟ تو جو بھی رستہ, مطلب ایک اصول اپنی زندگی میں یاد رکھیں, جو بھی رستہ خدا سے قربت والا نہیں ہوتا اور خدائی اور الہی نہیں ہے, اس رستے پر آپ کو رسول اور امام نہیں ملیں گے. بالکل. نام ہو سکتے ہیں لیکن وہ وہاں ان سے آپ کا کیونکہ وہ آپ کے پاس آئیں گے ہی اس وقت جب آپ خدا کے طلبگار ہوں گے, کیونکہ ان کا کام یہی ہے, ان کی ماموریت یہی ہے, ان کی ذمہ داری یہی ہے. وہ خدا کے نمائندے ہیں, کوئی میرے اور آپ کے لیے تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہمیں دنیا کے مزے کرانے کے لیے. صحیح. تو یہ سب باتیں سمجھنے کی ہیں. اور جو لوگ اس رستے پر چلتے ہیں, تو میں بار بار یہ بات کہہ چکا ہوں کہ امام بالکل بھی غائب نہیں, ایسا کچھ بھی نہیں. وہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو جو فیوزات ہیں یعنی اہل بیت علیہم السلام کے, قرآن کریم کے, قرآن کو تو ویسے ہی ہم بھول بھال کے بیٹھ گئے ہیں, بالکل ہی اپنی زندگی سے ہی باہر نکال دیا ہے, نعوذ باللہ. تو اہل بیت اور قرآن کے جو فیوزات ہیں وہ بالکل ملیں گے انشاءاللہ, لیکن شرط ربانی ہونے کی ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ, ربانی ہو جاؤ, رب والے بن جاؤ, پھر یہ سارے فائدے ملیں گے. ٹھیک. ٹھیک ہے. اچھا سر, میرا ایک سوال ہے. تو جی میں پچھلے لیکچرز میں دیکھا تھا. ہیلو, جی جی بولیں. آواز آ رہی ہے نا میری؟ جی اچھا, جی یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں ایک آیت نمبر 18 کے اندر ہم نے پڑھ رہے تھے. تو اس میں آگے تھا کالا بل سوالت. تو اس کی آپ نے کہا تھا کہ یہ نفس مسئولہ ہے, مسولہ. مسولہ. اب ٹھیک. یہ نفس, اور آپ نے کہا تھا یہ سب سے امپورٹنٹ ہے. اچھا, یہ کیا ہے؟ اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کرے گا, کیونکہ یہ وہ ہے یہ نا مسولہ کا مطلب بل سولت لی نفسی, یعنی میں نے کہا تھا کہ یہ وہ نفس ہے جو خود اپنی طرف سے چیزیں گڑھ گڑھ کے لاتا رہتا ہے اپنے خیالات میں. یعنی میرا دل چاہا میں نے یہ کر لیا, مجھے یہ اچھا لگا میں نے یہ کر لیا, مجھے یہ سمجھ میں آ رہا تھا میں نے کر لیا. یعنی اس تو کے پاس کوئی مضبوط نہ دلیل ہوتی ہے نہ کوئی, یعنی انسان دو چیزوں کی بنا پر ہی حرکت کرتا ہے کہ یا تو اس کے پاس ایک مضبوط دلیل ہو, ریزن ہو, عقلی حقائق کی بنیاد پر, یا اس کے پاس کلیئر کٹ انسٹرکشنز ہوں فرام قرآن و سنت.
یا کتاب خدا یا نمائندہ خدا، یعنی یہ خدا کے قانون کے تحت اس کو ایک کلیئر لائن مل رہی ہو، یا عقل اور دلیل اور برہان کے ذریعے سے ایک بات سمجھ میں آ رہی ہو. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی نا کہ میرا دل چاہ رہا تھا میں نے کر لیا. جی ٹھیک ہے. یہ مسول ہے یہ کہ مسئلہ وہ لیکن نفس جو ہے جو گڑھتا رہتا ہے اپنی طرف سے، مطلب خیال آئے، جیسے سامری نے بھی یہی کہا تھا حضرت موسیٰ کو، ہاں کہ انہوں نے پوچھا بھائی کیا حرکت کی تم نے؟ بل سولت لی نفسی، وہ میرے نفس نے مجھے سجھا دیا تھا کہ میں یہ کام کروں. یعنی کہ جسٹ اس نے دیکھا کہ موسیٰ نہیں ہے تو اس کو دل لگی سوجی، اس نے کہا چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں، بیوقوف ہاں قوم یہ تو ہے ہی سامنے، ٹھیک ہے ٹھیک چلو ہے. تھوڑا سا ان کو اور بیوقوف بناتے ہیں. اچھا یہ جو نفس کی حالت ہے یہ وہ نفس اس کے امارہ کے ساتھ آپ اس کو کہیں یا امارہ ہے وہی اسی قسم کے اس میں آتا ہے. امارہ تو بہت ہی برا ہے نا وہ والی حالت، اچھا کیونکہ اس میں تو امارتم بالسوء والی بات ہے نا. ہاں امارہ امارۃ کا جو بالسوء لفظ ہے. آتا ہے، امارتم کا مطلب ہوتا ہے حکم دینے والا، اچھا لیکن بیسیکلی وہ اچھائی کا حکم دینے والا نہیں ہوتا، وہ ہاں سو امارتم بالسوء ہے، سو ہے. برائی کا حکم دینے والا ہوتا ہے ان دا بگننگ. تو ٹھیک ہے، تو وہ تو سب سے خراب حالت ہے. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس میں کیونکہ آپ نے بتا کہ نفس کی تو ایک کنڈیشنز ہوتی ہیں نا نفس کی، جی، تو کنڈیشنز ہیں حالتیں ہیں، حالتیں ہیں. حالتیں ہیں جی. تو جو، اور یہ حالت جو بہت تیزی سے بدل بھی رہی ہوتی ہیں آپ ایک منٹ بعد تو. ہاں نہیں، وہ نہیں بنے، وہ والی حالت نہیں. حالت میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک اسٹیبل اور پرماننٹ ہوتی ہے نا، یعنی کہ نفس جیسے امارتم بالسوء والا جو نفس ہے، ہو سکتا ہے کہ اس پر کبھی اچھائی والی حالت بھی طاری ہو جائے، لیکن وہ اچھائی والی حالت جو ہے وہ خالی حال ہوتی ہے تھوڑی سی دیر کے لیے. اچھا لیکن اس کی جو ایک، جیسے آپ دیکھتے ہیں نا، ایک پرماننٹ اسٹیٹ جو ہوتی ہے، ہاں وہ برائی کی طرف لے کے بیچ جاتا بیچ میں اسپائکس تو آ جاتی ہیں، وہ تو آ ہے. سکتی ہیں بیچ میں، صحیح کہ برے انسانوں پر بھی ایسے اوقات اور حالتیں طاری ہو جاتی ہیں کہ جب وہ اچھے کام کر دیتے ہیں تو، لیکن اس کے نفس کی حالت وہ نہیں ہوتی اچھائی والی. اسی طریقے سے جن لوگوں کے نفوس اچھی حالت میں ہوتے ہیں ان سے بھی برائی سرزد ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے لیکن ان کا جو مین، جو آپ سمجھ لیں کہ جو ایوریج یا اسٹیبل اسٹیٹ ہے نا، وہ کاؤنٹ ہوگی. ٹھیک ہے جب آپ ٹھیک. نفس کی حالت کی بات کریں گے ہاں تو تو وہ یعنی کہ پرماننٹ اس اسٹیٹس کا، وہی ہے. ہاں، ہاں کہ جو اس کی ایوریج ایک سینس میں بالکل ایک ایکوریٹ ورڈ تو نہیں، لیکن جو اسٹیبل اسٹیٹ ہے کہ جس پہ وہ زیادہ تر اوقات میں رہتا ہے، اور کبھی کبھی مخصوص حالات میں اس سے باہر نکل جاتا ہے لیکن پھر پلٹ کے اسی حالت میں واپس آ جاتا ہے، تو وہ حالت کہلائے گی نفس کی. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. یہ تو میں دیکھا تو مجھے اس میں تھوڑا سا ہوئی تھی، اب کلیئر ہو گیا. صحیح ہے ٹھیک. سر یہ نفس مسولہ آپ نے جیسے گھڑنے کا ذکر کیا، تو اس کا مطلب یہ بھی ہم کر سکتے ہیں کہ جو غلط کام ہے، برا کام ہے، اس کو خوشنما کر کے دکھائے کسی عمل کو، جیسے ابھی آپ نے اس کی سامری والی مثال دی کہ ایک سامری غلط نے تو کام کو باقاعدہ فیبریکیٹ کیا تھا پورا ایک ہوپس جی جی گوسالے والا. اور اسی طریقے سے جو حضرت یعقوب نے ان بیٹوں کے لیے بھی کہا تھا کہ تم نے سولت لکم انفسکم امرا، کہ یہ جو تم نے سارا بنایا ہے نا کھیل، کہ یوسف کو لے جائیں باہر اور اس کے بعد پھر وہ بھیڑیا کھا گیا اور کرتے پہ خون لگا کے لے آیا، یہ سب تو اس کو کہا تھا نا سولت لکم انفسکم، یہ سب تم جی اپنی جی طرف سے گڑ گڑا کے لائے. تو اسی سے آپ سمجھ لینا کہ وہ جو پورا ایک فیبریکیٹ کرتا ہے نا نفس، ایک پلاننگ، جھوٹ سارا، یہ نفس مسولہ کا کام. یعنی جیسے آج کل کے دور میں جو اس کی بہت بڑی مثال ہے وہ وہی فن، انٹرٹینمنٹ، موویز، اسپورٹس، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب نفس مسولہ کے کارستانی ہے.
کہ چیزوں کو اس طریقے سے بنا بنا کے لوگوں کے سامنے لانا کہ لوگوں کو اس میں اٹریکشن ہو، لوگ اس دام میں پھنس جائیں، جبکہ اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے. یعنی جیسے لعب و لہب کے اندر پھنسا دینا، لعب و لہب کے نام پر نئی سے نئی عجیب سے عجیب چیزیں کریٹ کر کے لانا. تو لوگوں کے نفوذ زیادہ تر یہی کام کر رہے ہوتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل. اور یہ جو گڑھنا ہے یہ مذہب کے نام پہ بھی ہو رہا ہے، ہوتا رہا ہے کہ لوگ مذہب کے نام پہ بھی اپنی ساری چیزیں، یعنی کہ آپ ایک ویسے سوال ہے آپ لوگوں سے ان جنرل کہ آپ لوگوں نے اگر پڑھا ہے اور اس میں دیکھا ہے، آپ لوگوں کو کیا فیل ہوتا ہے کہ رسول خدا کے زمانے سے لے کر 11ویں امام کے زمانے تک کیا جو ماحول اور معاشرہ تھا وہ ایسا ہی تھا کہ جس قسم کے ماحول میں اور آپ رہ رہے ہیں، کہ جس میں 50 سال کے اندر 50 مذہبی تقریبات ہوتی ہیں اور اتنے دن یادگار کے اور وہ یادگار کے، ایسا زمانہ آپ کو کہیں نظر آتا ہے کہ رسول اور امام کی زندگی؟ کوئی مثال ملتی ہے آپ کو؟ نہیں جی زیادہ. بتائیں. ہاں تعداد میرا خیال ہے بہت زیادہ ہو گئی ہے اب ان چیزوں کی. نہیں، کچھ بھی ملتی ہے. یعنی مثال کے طور پر امام علی علیہ السلام نے اپنے دور خلافت میں کوئی دن ایسے مقرر کیے تھے کہ یہ رسول اللہ کی ولادت کے دن ہیں اور یہ رسول اللہ کی وفات کے دن ہیں اور یہ جناب سیدہ کی ولادت اور وفات کے دن ہیں؟ ایسی کوئی اگزامپل ملتی ہے کہ کوئی ڈے سیلیبریٹ ہوتے تھے؟ میری نظر سے نہیں گزرا سر. ہم؟ باقی بتا سکتے ہیں میری نظر سے آپ سر لوگ ایسی کوئی چیز. مطلب یہی بات ہے نا، ہمارے جو سب سے شاندار کام ہے کہ ہم کسی چیز پہ غور ہی نہیں کرتے. اگر آپ سمپلی یہ ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیں نا کہ بھئی ہمیں وہ دین بتاؤ جو رسول اور ائمہ علیہ السلام کی سے ہمیں پیور ملتا ہے، اس کے علاوہ کوئی کہانی نہیں چاہیے مجھے، تو آپ دیکھیے گا کیا شکل نکل کے سامنے آتی ہے. اچھا، اس میں صحیح کہہ رہے ہیں. اس میں شاید کہ پھر وہ جواب یہ دیں کہ اس وقت ان کے پاس ایسے حالات نہیں تھے، نہ اتنے لوگ تھے. اب تو وہ اے زمانہ بھائی، نہیں امام رہا. علی علیہ السلام کی خلافت تھی 4 سال، ان کو حالات کا کون سا مسئلہ تھا؟ چلے ٹھیک ہے، ہاں یہ بھی ہے. جنگیں بھی ان کی بہت تھیں. اور نہیں تو وہ اس میں یعنی کہ ایک چیز کو سیٹ کرنے میں اور سب کون سے حالات، نہیں تو آپ ریکمنڈیشن ہی دیں. مطلب کہ اگر 5ویں 6 7ویں امام کسی کی بھی زندگی میں ہم کو یہ سب چیزیں ملتی ہیں، یعنی جس قسم کی ریلیجس لائف میں نے اور آپ نے بنائی ہوئی ہے، ہم لوگوں نے اپنی بنائی ہوئی ہے، اس سے مماثلت رکھتی ہوئی کوئی زندگی، کوئی چیز ملتی ہے آپ کو؟ نہیں، وہ تو ظاہر سی بات نہیں ملتی. یہ تو بالکل انڈرسٹوڈ ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایون جیسے ابھی بھی کچھ دوستوں سے بات ہو رہی تھی، میں نے کہا کہ بھائی امام سجاد علیہ السلام سے بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ کو جو روایات ملتی ہیں اس میں بھی یہ نہیں ہے، امام سجاد علیہ السلام سے نہیں ہے. باقی تو ائمہ یعنی وہ تو ڈائریکٹ اس کے اندر وہ تھے نا انوالو. تو اس سے ہم کو یہی پتہ چلتا ہے کہ ائمہ علیہ السلام جو ہیں وہ ایک بہت ڈفرینٹ تشیع کی تصویر اور شکل لے کے چل رہے تھے، جو کہ بالکل الگ ہو گئی، بالکل کچھ کی کچھ بن گئی. یہ جو ہے نا بڑا سوچنے والی باتیں ہیں، لیکن اب کس کو فرصت ہے؟ پھر ہم اس میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جب انشاءاللہ امام زمانہ آئیں گے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، پھر جو بھی میں ہیں. ہمیں کچھ نہیں پتا، ہم کیا کہہ سکتے ہیں بھائی. لیکن ظاہر ہے کہ جب بھی امام علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ وہی دین نافذ کریں گے جو رسول اللہ لے کر آئے تھے، جسے خدا نے اپنی کتاب میں نازل کیا ہے، وہی دین لے کر وہی دین نافذ کریں گے. اور قرآن میں تو بہرحال بالکل واضح ہے کہ یہ سب کی سب چیزیں نہیں ہیں، اس طریقے سے نہیں ہیں کہ جیسے جو کچھ ہم کر رہے ہوتے ہیں سب. اور
یعنی کہ اس میں بات وہی کی وہی آ گئی ہے کہ مطلب چاہے مسلمانوں کے آپ کسی بھی فرقے کو لے لیں، تو اس میں جو سب سے بڑی پرابلم ہے کہ ہم انہی سارے رسومات کے اندر پھنس گئے، لیکن جو تربیت اور ملت سازی اور قوم کا بننا اور بلڈ ہونا ہے، اور پھر اس کے بعد یعنی خدائی احکامات کا زمین پر نافذ ہونا، خدائی حقیقتوں کا کھولنا، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری تھی نا، اس میں تو کچھ بھی نہیں ہو پاتا۔ سر یہ سارے فیسٹیولز بس ریلیجیس انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہو رہا تھا۔ ہاں مطلب جو بھی ہے، لیکن آپ اس بات کو دیکھ لیں کہ جو ہماری اصل ذمہ داری ہے بحیثیت مسلمان اور مسلمان قوم، تو وہ تو ہم کچھ بھی نہیں کر پا رہے نا، وہ تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے جو ممبروں سے بات کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں ہی لڑ رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ ایک دوسرے کی برائیاں بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، وجہ اس کے کہ ہم ان کو مثال کے طور پر رچرڈ ڈاکنز جیسے لوگوں کو جواب دیں، جو لوگ الحاد پھیلا رہے ہیں ان کو جواب دیں۔ ہم؟ صحیح ہے، صحیح، اس میں ٹھیک ہے، اب یہ بات تو صحیح ہے، اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا ہے، لیکن جیسے بعض لوگ اس کا آنسر دیتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں کہ ابھی جو گزشتہ ادوار گزرے ہیں، تشیع کو دیکھا جائے تو تشیع کی حالت کیا رہی ہے، انہیں مارا جاتا رہا ہے، اور اس حساب سے وہ بالکل فرنٹ لائن پہ نہیں رہے، تو اس دوران ان کے لیے سروائیول ہی سب سے امپورٹنٹ تھا، تو اس میں جو ہمارے آبا و اجداد تھے انہوں نے اس قسم کی چیزیں مثلاً جیسے کنڈے لے لیں یا اور اس طرح کی چیزیں ایونٹس لے لیں کے نام پر جو ہے وہ اپنے آپ کو زندہ رکھا، تقیے میں چلے گئے، بہت کچھ ہوا، ایٹ لیسٹ یہ ہے کہ سروائیول موڈ میں رہتے ہوئے ان فیسٹیولز کے ذریعے سے کتابیں جلائی گئیں، پھر وہ بہت کچھ ہوتے ہوتے ہم یہاں تک پہنچے ہیں۔ یعنی ہسٹوریکل فیکٹس تو اس کو نہیں وہ کرتے، ثابت کرتے، کیونکہ کئی جگہوں پر شیعہ حکومتیں بھی باقی رہی ہیں اور آپ کے شیعہ مطلب اثرات بھی رہے ہیں۔ اب جیسے آپ دیکھ لینا کہ خود آپ کا جو نجف کا حوزہ ہے، نجف یعنی پہلے بغداد تھا پھر نجف بن گیا، تو یہ 1000 سال سے زیادہ سے موجود ہے، 1000 سال سے زیادہ سے سروائیو کر رہا ہے یہ۔ ایران کے اندر جو تشیع ہے وہ بھی کتنے سال ہو گیا، میرا خیال ہے 700-800 سال تو شاید ہو گئے اس کو بھی۔ وہ اور خدا شاہ بندہ کے بعد سے شاہ عباس صفوی جو آیا تھا، اگر اس نے پورا باقاعدہ سرکاری مذہب شیعہ کیا تھا تو اس کو بھی 400 سال کے قریب ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے۔ اور دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر ایون ہم مطلب مظالم کا بھی ہمیں شکار ہونا پڑ رہا ہے یا کچھ بھی ہے، تو بھی یعنی صحیح بات تو نہیں چھوڑی جاتی۔ یعنی آپ اگر یہ سوچیں کہ بھئی اگر مجھے جان کا خطرہ ہے تو کیا جان کو بچانے کے لیے میں غلط رستہ لے لوں گا یا صحیح چیز کو بچاتے ہوئے جان دوں گا؟ کیا کرنا چاہیے مجھے؟ یہ دوسری والی بات، وہی امام حسین والا راستہ۔ صحیح، تو یہ والا بھی کوئی جواز نہیں بنتا کہ بھئی اگر آپ کو خطرہ تھا، آپ کی جان پر بنی ہوئی تھی تو ٹھیک ہے، جان پر بنی ہوئی تھی تو صحیح ہے لیکن آپ صحیح چیز کو تو قائم رکھیں نا، آپ اس کے لیے کوئی حق تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ اس پہ ایک مطلب خود جیسے ابھی سر نے بھی ذکر کیا کہ خود وہ اسٹانسز جو ائمہ نے لیے، مطلب ایک تو یہ بھی غلط ہے کہ ائمہ کے بعد تو نہیں یہ حالات کریٹ ہوئے، یہ تو حالات ان کے زندگیوں میں ہی تھے، بلکہ اس سے بھی بدتر تھے سیکیورٹی اور اس حوالے سے۔ تو ان لوگوں نے کن چیزوں کو پریزرو کیا اور کس پہ اسٹینڈ لیا، مثلا امام علی نے اپنے دور میں کن چیزوں کے اوپر اسٹینڈ لیا اور کن چیزوں کو اگنور کیا، تو ہمیں خود کافی ساری اس میں ڈائریکشن نظر آ جاتی ہے کہ کس کو پریزرو کرنا ہے اور کس کو جو ہے وہ لیٹ گو ہاں کرنا مثلاً ہے یا اس کس میں کے آپ اوپر دیکھیں دھیان کہ دینا سب سے بڑی بات جیسے خود امام حسن علیہ السلام کا ہے کہ بھئی امام حسن علیہ السلام نے دوسری یعنی جس طریقے سے معاویہ جو ہے وہ لالچ اور خوف کے ذریعے سے لوگوں کو قابو کر رہا تھا،
تو امام حسن نے ان میں سے کوئی بھی رستہ اختیار نہیں کیا، یعنی آپ نے اس چیز کو چھوڑ دیا بالکل، حکومت کو ایک لحاظ سے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی، فورگو کر دیا، لیکن آپ نے یہ والا کام نہیں کیا کہ ٹھیک ہے میں بھی ذرا وہ کرتا ہوں، ریسورسز یوز کرتا ہوں لوگ جمع کرنے کے لیے۔ ایسے ہی امام حسین علیہ السلام نے بھی یہ کام نہیں کیا بالکل بھی۔ یہ صحیح ہے۔ اس میں جیسے ایک کال یاد آ رہا ہے کہ خود امام خمینی سے بھی بہت لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے یہ اس محرم اور سفر کی وجہ سے، وہ اس انقلاب کو بھی اس کا ہی پیش خیمہ قرار دیتے۔ تو ہمارے جو صحیح الفکر افراد ہیں، علماء ہیں، وہ بھی جو ہے وہ اسی کو ایز اے سورس آف انسپریشن اور جو بھی ہے مذہب بھی قرار دیتے ہیں۔ صحیح صحیح۔ تو یہ نا ایک اور سورس آف جی انسپریشن بولے۔ کا مطلب ہے کہ اس کو آپ صحیح چیز پر لے کر آئے نا، یعنی کہ آپ محرم اور سفر سے مراد مراسم عزاداری لیتے ہیں یا امام حسین لیتے ہیں؟ یہ سوال صحیح ہے، بالکل جی، جی صحیح سوال ہے محرم یہ سفر کا مطلب کیا ہے؟ محرم سفر وہی کا مطلب علم، جلوس، تابوت، تعزیے ہیں، فکر امام حسین علیہ السلام۔ ماتم ہے، مجلس ہے، اور وہ بھی مجلس جیسا ہمارا دل چاہے، یا محرم سفر کا مطلب امام حسین اور شہداء اور جناب زینب اور امام سجاد علیہ السلام۔ تو یہ بات ہے نا کہ اگر کوئی قوم ان کو اپنا نصب العین بنا کے چلے گی، ان کی سیرت کو دیکھے گی، اس پہ نظر رکھے گی، ڈیفینیٹلی اس کو بے تحاشا چیزیں وہاں سے ملیں گی اپنی زندگیوں کو صحیح کرنے کے لیے یا اپنے قیام کو ڈائریکشن دینے کے لیے۔ لیکن باقی اگر آپ اس کا مطلب خالی وہ مراسم لے کے بیٹھ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو کیا مل رہا ہے؟ جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل صحیح، اس میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اچھا ایک اور میرا سوال تھا، اگر میں کر جی لوں۔ جی جی ٹھیک، ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی کہ ہم بہت دفعہ جو ہے وہ سماوات کا ذکر سنتے ہیں قرآن میں زمین کے ساتھ ساتھ، تو پھر جیسے آسمان کا جب میں سوچ رہا ہوتا ہوں، تو ابھی میں سوچ رہا ہوں اس تھرسڈے کو کہ آسمان کوئی کیا چیز ہے۔ جیسے سائنس کے حساب سے ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی زمین کی سطح سے اوپر تقریباً ایک آسمانی شروع ہے، ٹھیک ہے، تو پھر ہم جو ہے آسمان کا ذکر سنتے ہیں، وہ آسمان ہے کیا؟ تو یہی سوچ رہا تھا، تو میں اس میں پھر اسی دن جو ہے وہ آپ کا ایک لیکچر بھی جو ہے وہ اتفاق سے میرے سامنے آ گیا، جس میں آپ نے وہ ذکر کیا تھا، مولا علی سے سوال کیا کسی نے کہ زمین سے عرش کا فاصلہ کتنا ہے، تو پھر امام نے جواب دیا تھا کہ ایک بندہ مومن کے وجود سے، قلب سے لا الہ الا اللہ نکلے تو جو فاصلہ وہ طے کرتا ہے وہی زمین و آسمان عرش کا ہے۔ لیکن اس میں پھر آپ نے کہا تھا کہ ابھی اتنا موقع نہیں ہے کہ اس کو میں مزید جو ہے وہ ایکسپلین کروں۔ تو یہ عرش جو ہے نا، عرش الگ چیز ہے، آسمان الگ چیز ہے، کیا ہے یہ؟ اس کو اگر سمجھنا چاہیں تو یا کچھ آپ بتا یہ سکیں۔ بہت تفصیلی ہے، ہم نے کہیں اس پر بات کی ہے سماوات پہ، لیکن یہ بہت تفصیلی موضوع ہے، یہ ایک اتنے دو کوئی چار پلیز، منٹوں میں نہیں، 2-4 منٹوں میں نہیں کور ہونے والا۔ جیسے وہ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ والی آیت بھی ہے جو یہ نا بہت ہی سما کا مطلب جو ہے وہ بنیادی طور سے بلندی ہے، اچھا، ٹھیک ہے، سما کا مطلب آسمان نہیں ہے، بلندی، ٹھیک۔ جو ایون عربی زبان میں بھی ہے۔ تو اس میں اب یہ کہ سماوات کے حوالے سے کیا کیا باتیں آتی ہیں، کیا کیا چیزیں آ سکتی ہیں، اس پر ہم نے کی تھی گفتگو، میں خیال ہے کہیں کہ اس میں یعنی کہ ایک سماوات وہ ہیں کہ جو لیئرز آف ایٹماسفیئر ہیں، کہ بہت ساری جگہوں پر سماوات اس کے لیے ظاہراً اپلائی ہوتا ہے جب ارض کے ساتھ آیا۔ پھر اس کے بعد سماوات کا ایک وہ بھی ہے کہ یعنی جیسے عالم مادیت کی جو لمٹ ہے تو وہ پھر یہ عالم ملک وہ آسمان اول ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے آسمان دوم شروع ہوتا ہے، یعنی ملکوتی سلسلے شروع ہو جاتے ہیں۔
تو پھر اس طریقے سے ملکوت و جبروت، عالم مشیت، عالم مجردات، عالم عقل اور یہ سب، تو یہ پھر اس طریقے سے 7 آسمان بنتے ہیں. لیکن وہاں پر آسمان کا جو ورڈ آ رہا ہے وہ اس طریقے سے آ رہا ہے کہ وہ ایک بالکل نیا ڈومین ہے، یعنی آپ اس کو وہی ملٹی ورس سمجھ لیں. صحیح. دیٹ از اے ڈفرینٹ یونیورس. یعنی ابھی اگر آپ جتنی بھی، ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ جو سامنے یونیورس ہم کو نظر آ رہی ہے آنکھوں سے یا ٹیلیسکوپ سے، یہ کیا ہے. انفیکٹ یہ ہمیں ابھی سمجھ میں نہیں ہے آتا کہ مطلب کیا یہ صرف مادی کائنات ہے یا اس میں اور بھی چیزیں ہیں. نہیں معلوم ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، اگر یہ خالی مادی کائنات ہے تو اس کی جو لمٹ ہے، جہاں پر یہ مادی کائنات بہرحال فائنائٹ ہے اور اس کی ایک لمٹ ہے، باؤنڈری ہے، تو وہ جو ہے کیا بن جائے گی آپ کے، وہ آسمان اول ہوگا اس کی باؤنڈری. اور پھر وہاں سے جب اگلا جہان، اگلا عالم جو شروع ہوگا، کہ جہاں پر ملکوتی حقائق ہیں، جہاں پر ہم امید کرتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان کا نفس جہاں پہ ٹرانسفر ہو جاتا ہے، تو پھر وہ آسمان اول میں رہتا ہے یا آسمان دوم کے نیچے جو ہیں معاملات اس میں چلا جاتا ہے. لیکن اس کے اندر بھی امکان یہی ہے کیونکہ زیادہ تر لوگ ملک سے نجات نہیں حاصل کر پاتے وقت انتقال، تو وہ پھنسے رہ جاتے ہیں اس میں. مطلب یہ بہت تفصیلی موضوع ہے. ٹھیک ہے کہ جو سماوات والا حساب کتاب ہے نا، کہ جو یعنی سماوات جو ہیں وہ مختلف عوالم کو انڈیکیٹ کرتے ہیں. یہ ہے. مگر اور اس کے ایک بارے میں جی جی بولیے. ایک سینس وہ ہے کہ جو 7 لیئرز آف ایٹماسفیئر ہیں، تو وہ بھی کئی دفعہ لگتا ہے کہ وہ بھی، اس کو بھی آسمان کہا گیا ہے. سماعت دنیا کے بھی ورڈ ہے کہ سماع دنیا کو ہم نے تاروں سے زینت دی. پھر یہ بھی ہے کہ ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا. یہ ڈیفینیٹلی ارتھ کا کی ایٹماسفیئر ہے. وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا. تو یہ ایک بہت زیادہ تفصیلی موضوع بنتا ہے یہ. لیکن اس کے بارے میں یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ ہمارے پاس اتنا مٹیریل ہے کہ اس کو ہم سمجھ سکتے ہیں اگر جمع کریں تو. ہاں لیکن ابھی تو ظاہر ہے اسٹرونومی بھی آپ کو پوری بات تو نہیں بتا سکتی، ان کو بھی نہیں پتا. صحیح بات ہے، وہاں تو ابھی ریسرچ ہے کنٹینیوس. ہم۔ لیکن ادھر دینی اس میں جو ہمارے پاس دینی آئمہ اس سے. میں بھی آپ اس کو نہیں ہے. میں نے اس بارے میں کافی لوگوں سے پوچھا اچھا. تو وہ کوئی بھی نہیں بتا پاتا. یعنی وہی ساری بات ہوتی ہے نا کہ جتنا بھی ہمارا ریلیجیس ڈسکورس ہے نا، جو باتیں آپ بہت زور و شور سے اور بڑے زبردست طریقے سے بتا رہے ہوتے ہیں نا، وہ بے پایہ ہیں زیادہ تر. یعنی کہ وہ اس حد تک تو کام کر دیتی ہیں کہ بھئی لوگوں کے دلوں کو گرما دیتی ہیں، جوش میں لے آتی ہیں، یہ سب تو ہو جاتا ہے اس سے. لیکن اگر آپ اس کو باقاعدہ ایک سورس آف نالج کے طور پر دیکھیں گے نا، تو آپ بے پایا پائیں گے اس کو. ان چیزوں کو لے کر آپ ریسرچ نہیں کر سکتے، اینالائز نہیں کر سکتے. ان چیزوں کی بنیاد پر آپ اپنے نظریات کی عمارت نہیں کھڑی کر سکتے. یعنی کم از کم مجھے تو بہت زیادہ مشکل فیل ہوتا ہے کہ جو وہ ساری باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ اس میں کوئی وہ نہیں ہے نا کہ آپ اس کو جب اینالائز کرنے بیٹھتے ہیں، تجزیہ کرنے بیٹھتے ہیں اور مختلف پہلوؤں سے اس پر غور کرتے ہیں، تو وہ بڑی کھوکھلی سی ثابت ہونے لگتی ہیں وہ ساری باتیں جو دین کے اندر ہمارے پاس میسر ہے جو ہمارے پاس عام طور سے جو گفتگو ہو رہی ہوتی ہے، ممبروں سے ادھر جس ادھر. کو جو ہم بیان کرتے ہیں یا جو چیزیں. اب اس میں کچھ اگر لوگ ہیں جو بہت جنہوں نے دقیق ریسرچ کی ہوئی ہے تو شاید وہ اتنے سامنے نہیں ہیں. اچھا، پھر اس میں جن لوگوں کے بارے میں ایون یعنی کہ جو لوگ حکمت و عرفان سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، تو وہ بھی بات کرتے ہیں ابن عربی کی یا ابن سینا کی یا ملا صدرہ یا خواجہ طوسی کی. تو وہ چیزیں بھی اب آبسولیٹ ہو چکی ہیں.
اللہ یعنی تعالیٰ کی ایک باتیں اب ہو گئی ہیں. انہیں جو ان کی کاسمولوجی ہے، یا تو وہ ان لوگوں نے جو افلاک اور زمین اور وہ سارا ان کا جو ماڈل ہے نا جی کاسمولوجی کا، وہ گریک ماڈل ہے، صحیح ہے، وہ آسمانی چھت ہے، وہ یونانی یونانی. ماڈل ہے، وہ تو اب ختم ہو چکا ہے. اور اب اچھا. وہ لوگ زندہ نہیں ہے کہ ہم ان سے جا کے پوچھیں گے بھائی اس بات سے آپ کا ایگزیکٹ مطلب کیا تھا. ظاہراً تو وہی سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کا مرکز ہونا اور باقی چیزوں کا اس کے گرد راؤنڈ اینڈ راؤنڈ اسفیئرز اینڈ اسفیئرز، اور اس میں پھر لیکن یہ جو تصور، یہ جو اب جو ماڈرن ایسٹرونومی ہے کہ جس میں یعنی کہ ایک لحاظ سے کائنات کا مرکز کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ایک انفینٹ اسپیس ہے کہ جس کے اندر بے تحاشا گیلیکسیز ہیں اور اسٹارز ہیں اور ان کی اپنی حرکتیں ہیں اور مختلف بیہیویئرز ہیں، سو آن اینڈ سو فورتھ. لیکن اس میں آپ کوئی باقاعدہ کوئی یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جی زمین مرکز ہے اور باقی اس کے گرد گھوم رہے ہیں اور وہ سب ہے. یہ تو اب نہیں رہا. تو اب اس کو کیا کیا جائے پھر؟ مطلب اس کا سمجھنا بھی مشکل ہے. اور ہمارے جو لوگ ابھی حکمت و عرفان والے لوگ ہیں وہ پھر اسی قسم کے اس کو زیادہ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. لیکن اس میں اب سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے جو ہے نا تبدیلیاں بہت بہت زیادہ فرق آ چکا ہے اس میں اور اس میں. تو کوئی موجودہ دور میں جو سائنٹیفک پروگریس ہے اس کے بیس پر ہیں ایسے ہمارے پاس محققین جو مزید آگے ورک کر رہے ہوں؟ مجھے پتا نہیں، مجھے پتا نہیں. یعنی مسلمانوں میں تو مجھے نہیں پتا. مسلمانوں میں یا حوزے میں جو لوگ ہیں وہ بھی زیادہ تر انہی کی بات کرتے ہیں، مطلب مغربی تحقیق کو لے کر ہی بات کرتے ہیں. کیونکہ میں ہارون نے یحییٰ کئی لوگوں وغیرہ سے کا نام سنا تھا. کیونکہ میں نے کئی لوگوں سے یہ سوال کیا کہ بھیا مغربی تحقیق کو اٹھا کے سائڈ میں رکھیں، مجھے ان سے مطلب نہیں ہے، آپ اپنی ایسٹرونومی بتائیں. کیونکہ ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ ہمارے پاس علوم موجود ہیں، صحیح ہے، یعنی کہ ہم کوئی مغرب کی تحقیق کے محتاج تھوڑی ہیں اپنی، ہمارے اس کے مطابق ہم تو مغرب کی تحقیق کے محتاج نہیں ہیں نا، ہمارے پاس تو تمام علم ہے. ایسے ہی ہے نا جو بالکل. ایک کلیم ہوتا ہے، یہی کلیم ہوتا ہے نا. جی جی، یہی کلیم ہوتا ہے. تو پھر یہی میں نے کہا کہ بھئی آپ مغرب کو چھوڑیں، انہوں نے جو کیا نہیں کیا معلوم کیا، مجھے اس سے مطلب نہیں ہے. آپ مجھے وہ بتائیں کائنات کے بارے میں نظریہ کہ جو آپ خود مطلب قرآن و سنت سے یا کلام معصوم سے اخذ کر رہے ہیں. تو وہ نہیں کچھ ہے اس میں. آپ بھی پوچھ کے دیکھیے گا کسی سے، کسی بڑے عالم سے، کہ ہمارے پاس کوئی ہے. کائنات کا، میں نے کئی لوگوں سے دریافت کیا، وہ جواب ہی نہیں دیتے. کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ وہی بتانا شروع کر دیتے ہیں جو ویسٹ کی تحقیقات ہیں، کہ بھئی مجھے وہ نہیں چاہیے، میں اس کو نہیں معلوم کرنا چاہ رہا ہوں. ہم، تو ٹھیک. یہ ہے. وہ مسئلہ بھئی یہ نا کہ کوئی بھی گیپس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا نا. اور جب تک یہ ایک لحاظ سے اپنی اپنی جگہ پر ہٹ درمی رہے گی نا، انسانیت اسٹالڈ رہے گی، پھنسی ہوئی رہے گی. کیونکہ اس وقت ڈیفینیٹلی ایک حصہ جو ہے وہ اہل مذہب و دین کے پاس ہے، اور ایک حصہ جو ہے وہ اہل تحقیق اور سائنس کے پاس ہے. ان دونوں کو کمبائن کرنے سے انسانیت آگے بڑھے گی. اگر یہ ضدی بنے ہوئے دونوں اپنی اپنی جگہ پر اڑے رہیں گے، ایک دوسرے کو غلط اور برا کہتے رہیں گے، تو پھر انسان کے مسائل حل نہیں ہوں گے، وہ مشکلات باقی رہیں. صحیح، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. بلکہ شاید تھوڑا بہت جو ہے کہ سائنس بھی اب اس نہج تک پہنچ ہی گئی ہے جہاں پر جو ہے نا وہ ان سرحدوں کو ٹچ کر رہی ہے جو میٹا فزکس والی سرحدیں ہیں. خاص طور پہ جی یہ جو کوانٹم فزکس کے جو ہوں کانسیپٹ ہیں جو سمجھ میں بھی نہیں آتے ٹھیک سے، اور انٹینگلمنٹ وغیرہ وغیرہ. تو ضرورت یعنی کہ ایک میدان بنا ہوا ہے پورا، اچھی طرح سے گراؤنڈ بنا ہوا ہے. ہاں وہ ہے، اور ان کو بھی ظاہر ہے کہ پرابلم ہے ان لوگوں کو، سائنس والوں کو، کہ وہ بھی اپنا گراؤنڈ کنسیڈ نہیں کرنا چاہتے.
اہل مذہب کے ہاتھوں میں. اور یعنی کیونکہ دونوں کے پاس اب اپنے اپنے کہہ لیں اپنے اپنے ایک وہ ہے نا کلاؤٹ ہے, اپنی اپنی امبریلا دونوں نے بنا لی ہے نا, کہ جس کے نیچے ان کے پاس بھی ایک اچھی خاصی بڑی تعداد ہے لوگوں کی, ان کے پاس بھی ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی. تو وہ چیز جو ہے نا وہ مجبور کرتی ہے دونوں کو کہ کوئی بھی اپنا گراؤنڈ نہ چھوڑے, کیونکہ اگر وہ ان کی بات مان لیں گے تو بھئی پھر ان کے لوگ ان کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, وہ اور یہی وائس ورسا ادھر سے بھی ہوگا. تو اس لیے مطلب ایک لحاظ سے دونوں کی مجبوری سی بن گئی ہے ایک دوسرے کی برائی کرنا اور اپنے فالوورز کو دوسرے گروپ کے قریب نہ جانے دینا. یہ ایک پرابلم سی بن گئی جی ہے. جی جی, شکریہ شکریہ بہت. اب اس میں بہت تھوڑے سے لوگ ہیں کہ جو بہرحال ایک کامن گراؤنڈ رکھتے ہیں. جیسے میں نے جو عرفاء ہیں ان میں دیکھا تھا کہ ان کے پاس جو ہے نا ایکسیپٹنس کافی زیادہ ہے, یعنی جو بھی سائنسی تحقیقات ہیں یا معلومات ہیں بنسبت فقہا کے, ان کے پاس کافی زیادہ ہے یہ چیز. اس میں ایک جو سائنسدان کا لوگ بہت نام لیتے ہیں وہ ہے نکولا ٹیسلا. نکولا ٹیسلا کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ صرف ٹیسلا. ٹیسلا, جی جی. جی. اور وہ اس کی پوری سار موت بھی ہو گئی, اور کافی چیزیں اس سے ملتی بھی ہیں کہ وہ کام بھی کر رہا تھا, اور وہ 369 کا بھی وہ اس کو کریز تھا, پتہ یہ نہیں کیا سب بھی اپنی ہیں کہانیاں ہیں, لیکن ہاں اس نے کیے ہیں, یعنی اس نے بہت ہی حیرت انگیز کام کیے ہیں, اور اس کی ریسرچ بہت ہی انوکھی تھی, بہت ڈیپ تھی. یہ ہے. وہ بھی یہی کہتا تھا کہ آپ جو صحیح ترقی آپ کی اس دن سے شروع ہوگی جب آپ جو انویزیبل چیزیں جو ہے نا, جو انرجیز ہیں, اس طرف آپ جب کام کریں گے, ڈسکور کریں گے, صحیح ترقی اس وقت ہونے والی. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں پاس میں ہو چکی ہیں, جیسے یہ اہرام مصر ہے, یا یہ وہ جو گزشتہ تہذیبیں ہیں پتہ بابل نہیں, کی, ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. کہ وہ لوگ چلے گئے تھے. ٹھیک ہے, چلیں ہم بات شروع کرتے ہیں. بسم اللہ جی. الرحمن الرحیم. تو ہم سورہ یوسف میں کہاں تک آئے تھے؟ میرا خیال ہے یہاں تک تھے ہم, حضرت یوسف علیہ السلام کا قید خانے میں جانا. جی جی. سر, جی سر, یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ وہ قید خانے کا جو ان کی دعا تھی اس کو ہم دعا نے قبول ہوئی تھی. کیا تھا, پڑھ لیے تھے, جو انہوں نے کہا ٹھیک ہے تھا نا, کہ ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لیسجننه حتی حین. یہاں تک تو ٹھیک ہو ہے. گئی. ہاں ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ان کی زندگی کا ایک نیا مرحلہ آیا, اور اس میں یعنی کہ اگر ہم قرآن کریم کی آیتوں سے استفادہ کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ بہت یعنی کہ کافی عرصے تک قید خانے میں رہے ہیں, یعنی سالوں سالوں. ٹھیک ہے, ایگزیکٹ تو نہیں ہے لیکن سالوں کا ذکر ہے آخر میں, آف ایئرس. اور ایک بات سمجھ میں آنے والی بھی ہے کہ جو ہم پچھلی دفعہ بھی بات کر رہے تھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا قید خانے والی بات کا یا دعا کر کے, کیونکہ یعنی ایون وہ جو زمانہ تھا ظاہر ہے کہ وہ کوئی ڈیموکریٹک سوسائٹی نہیں تھی, وہاں پر کوئی ہیومن رائٹس والے نہ گروپس تھے نہ کوئی سوچنے والے تھے, وہ تو بادشاہی نظام تھا جو ان کی ڈسکریشن اور مرضی ہو بادشاہوں کی. اور دوسری بات یہ تھی کہ مصر میں آپ کہہ لیں گے حضرت یوسف علیہ السلام ایک لحاظ سے تنہا تھے بالکل. ان کا نہ گھر تھا, نہ خاندان تھا, نہ دوست تھا, کچھ بھی نہیں تھا وہاں پہ. تو اگر وہ قید خانے کے اندر چلے بھی جاتے ہیں اور وہاں پر قیدی بھی ہو جاتے ہیں تو کس کو فکر ہوگی ان کی کہ یوسف کہاں گئے؟ اور اگر قید ہو گئے ہیں تو کون کوئی جا کے بادشاہ سے پلیڈ کرے گا یا بادشاہ سے درخواست کرے گا کہ اس کو چھوڑ دیں, اس کی مدت پوری ہوگی. بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ تو یعنی کہ ایک لحاظ سے حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں وہ قید خانے میں جانے کا مطلب کیا ہے کہ ہی وینٹ انٹو اے بلیک ہول, کہ جس سے نکل کر آنے کے لیے ظاہراً تو کوئی چانس نہیں تھا ان کا کہ
مطلب کیا ہو، کیونکہ نہ عدالتیں لگتی ہوں گی ایسے، نہ مقدمات وہ ہوتے ہوں گے، نہ کوئی آ کے سفارش کرے گا، نہ پوچھے گا کچھ بھی. بہرحال تو ایک بہت خطرناک صورتحال تھی. لیکن وہاں پر اب آپ دیکھیں کہ ہوا کیا، جو اب واقعہ جہاں سے شروع ہوتا ہے. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ، کہ یوسف کے ساتھ، معاہو اس کے ساتھ، قید خانے میں دو جوان، فتح جوان کو کہتے ہیں، دو جوان داخل ہوئے. قال احدہما، اور ان دونوں میں سے ایک نے کہا، یعنی حضرت یوسف سے کہا. ٹھیک ہے، اور یہ چیز بھی آپ کے ذہن میں ہوگی، میں اس کو بار بار ہائی لائٹ کر چکا ہوں کہ دو باتیں، کہ ایک تو یہ کہ قرآن کریم جو ہے وہ ہسٹری، جغرافی پر یا واقعاتی تفصیل پر بالکل بھی زور نہیں دیتا، اور ایک لحاظ سے وہ چیزیں ہمارے لیے ایک بلینکس بن جاتی ہیں کہ آپ اس کو خود فل کر لیں. اور بہت ساری جگہوں پر قرآن جو ہے نا وہ باقاعدہ بلینک رکھتا ہے، جس کی میں نے کئی مثالیں آپ کو دی تھی. یعنی کہ جہاں پر چار باتیں ہوتی ہیں تو دو بیان کی جاتی ہیں اس طریقے سے کہ بیچ کے دو سٹیپس آپ خود فل کر سکتے ہیں. صحیح. تو ان کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے، اور ان میں سے ایک نے کہا کہ انی ارانی اعصر خمرہ، کہ میں دیکھتا ہوں کہ میں نچوڑ رہا ہوں شراب. تو اب یہ دو جملے ظاہراً کنیکٹڈ ہیں یا ان کے درمیان بلینکس ہیں؟ جی نہیں، بیچ میں کچھ اور بھی ہے مطلب. ہاں، تو وہ آپ فل کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے؟ کہ ان کے ساتھ دو جوان داخل ہوئے اور ایک رات کو ان دونوں نے ایک خواب ہاں دیکھا. جی. ٹھیک ہے، اور صبح ہونے کے بعد وہ دونوں حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے اپنے اپنے خواب لے کر، اور ان میں سے ایک نے یہ کہا. ٹھیک، بھائی پوری بات یوں بنے گی. جی تو بھی وہ بات. بیچ میں جو گفتگو ہے نا وہ واقعاتی ڈیٹیل وہ بالکل اومیٹڈ ہے. اور یہ قرآن کا ایک بہت ٹپیکل اسلوب ہے کہ اس طریقے سے بات کی ہے کہ جس میں یعنی واقعات کے حوالے سے جو تفصیلات اور یہ سب ہے نا وہ اس کو سائڈ لائن کر دیا. تو بہرحال ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ بے شک میں دیکھتا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. آرثر، اثر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اثر کا معنی یہ عین فاد رے، وہی ہے اثر، نماز اثر. بیچ کا. نہیں تو آرثر و خمرہ کا مطلب کیا ہوگا پھر؟ یہ اثر تو کا جو متکلم کا صیغہ ہے نا. ہاں، لیکن اثر کا معنی کیا ہوگا؟ اثر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنے کے. سمجھ رہے ہیں؟ اثر کا معنی ہوتا ہے نچوڑنے کے، یعنی کہ جب آپ کسی چیز کو پکڑتے ہیں، سکویز کرتے ہیں، تو اس میں سے کیا ہوتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر کوئی جوس ہوتا ہے تو وہ ڈرپ آؤٹ ہونے لگتا ہے. تو یہ جو شراب نکالی جاتی تھی یہ کیسے نکالی جاتی؟ وہی انگور لیا، کھجور لیا، اس کو کیا پروسیس اور اس کو پریس کیا، نچوڑا، تو اس میں سے شربت نکلنے لگا. صحیح ہے؟ تو عصر کیوں کہتے ہیں آپ اس کو، وقت کو، کہ جہاں سے دن کو آپ نچوڑیں تو دن کا جو عرق ہے وہ نکلنے لگتا ہے. صحیح ہے، یعنی کہ جو دن کا ٹائم ہے وہ کم ہونے لگتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ دن رات سے قریب ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ وقت اثر ہے. اس لحاظ سے آپ سمجھ لیں کہ ہم لوگ وقت اثر کافی جلدی لے آتے ہیں. یعنی وہ ٹائم نہیں ہے کہ جہاں سے اور دن کیا. نچوڑنا شروع ہو جائے. اعصر و خمرہ، ٹھیک ہے، کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں. وقال الآخر، اور دوسرے نے کہا، کیونکہ دو تھے، دوسرے نے کہا انی ارانی،
کہ بے شک میں نے دیکھا احملو فوق رأسی خبزا، احملو کہ میں نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے، حمل کیا ہوا ہے، فوق رأسی اپنے سر کے اوپر، خبزا روٹیاں، یعنی میرے سر کے اوپر روٹیاں رکھی ہوئی ہیں جس کا بوجھ میں نے اٹھایا ہوا ہے، تأکل الطیر منہ جس میں سے پرندے کھا رہے ہیں، نبئنا بتأویلہ ہمیں اس کی تأویل کے بارے میں خبر دیں، انا نراک من المحسنین بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں محسنین میں سے، یعنی صاحبان احسان میں سے دیکھتے ہیں آپ کو. ٹھیک، تو اب یہاں پر کیا سمجھ میں آ رہا ہے کہ اب جو دونوں کہہ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا میں نے دیکھا، تو obviously دیکھنے کا مطلب یہی ہے کہ جس قسم کی باتیں بیان ہو رہی ہیں کہ یہ ویژن تو نہیں ہے بیداری کی حالت میں، بلکہ یہ خواب ہے کہ جو انہوں نے دیکھا رات کو، اور انہیں کیا لگا کہ یہ جو خواب ہیں، یعنی جو ہم نے اپنے ڈریمز میں جو دیکھا، یہ ان یوزول ہے، اینڈ اٹ ہیز سم میننگ، کہ جو میں جس میں دونوں اپنے آپ کو ایک ایک خاص کام کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ مطلب انہیں بھی یہ فیل ہوا کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے کہ جو میننگ لیس ہے، کہ جو ہم کو نظر آ رہی ہے، کوئی معنی ہے لیکن معنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ پا رہا. تو نبئنا بتأویلہ، تو آپ ہمیں خبر دیں اس کی تعویل کی. تعویل کا معنی آپ کے ذہن میں ہے نا؟ جی جی، تعویل تعویل یعنی اول یعنی جو بات کی اصل ہوتی ہے، کسی چیز کے اوریجن کی طرف اوریجنل. چلے جانا، کہ یہ سب اوریجنیٹ کہاں سے ہوا ہے، اس کی اصل کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی خبر دیں ہمیں. اور ہم کیوں آپ کے پاس آئیں؟ اس لیے کہ ہم دیکھتے ہیں آپ کو محسنین میں سے. تو اس سے ایک اندازہ یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ کچھ عرصے بعد، قید خانے میں داخل ہونے کے کچھ عرصے بعد کا واقعہ ہے. ایسا ہی ہونا چاہیے نا؟ جب یوزڈ ہو گئے ہوں گے آپس میں ایک دوسرے سے. ہاں، کیونکہ یہ کہنا کہ ہم آپ کو محسنین میں سے دیکھتے ہیں، تو یہ روز بالکل اول تو نہیں کہہ سکتے جانتے تھے، صحیح بات. کہ شکل، یعنی کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا جو بھی طریقے، کردار، باتیں، سب جو ان کو اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہوں گی باقی سارے قیدیوں سے، تو ان کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ شخص جو ہے یہ ایک غیر معمولی انسان ہے. ایک مطلب اگر ان کے پاس خدا کا تصور تو شاید نہ ہو، لیکن یعنی خدا کا تصور، خدا واحد کا تصور تو نہیں تھا، کیونکہ وہ بت پرست لوگ تھے، لیکن نیکی اور بدی، اچھائی اور خوبی جانتے تھے. تو انا یہاں پہ نراک من المحسنین. جی، یہاں پہ یہ میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو کہا ہے من المحسنین، تو یہ لٹرلی ان کے اپنے ورڈ تھے کہ محسنین ہے، یا اللہ تعالیٰ انٹرپریٹ کر کے بتا رہا ہے کہ انہوں نے جو کہا اس کا مطلب محسنین تھا؟ ہاں، یعنی کہ جس میں صاحبان احسان یعنی کہ جو لوگ نیکی، حسن کردار رکھنے والے، اچھائی اور خوبی رکھنے والے، عام مفہوم یہی ہے. اچھا. قرآنی مفہوم ڈیفرنٹ ہے محسن کا، ٹھیک ہے. لیکن عام مفہوم یہی ہے. تو اب ٹھیک. کیونکہ یہاں پر عام لوگوں کی زبان سے یہ جملے کوٹ کیے جا رہے ہیں، تو ہم یہی سمجھ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو بات کہی، یعنی کہ آپ ایک اچھا کردار رکھنے والے، ایک یعنی حسن عمل کرنے والے، ایک اچھے عمدہ انسان ہیں، اور آپ یعنی اس چیز کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں. جیسے ہم بھی ہیں نا کہ بھئی ایک شخص اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، نیکوکار ہے، تو ہم اس کے بارے میں ایک توقع عام طور سے رکھتے ہیں نا کہ اس کو غیبی حقیقتیں بھی ہم سے زیادہ پتہ ہوں گی، ٹھیک ہے. یا اس کی سمجھ جو ہے چیزوں کے بارے میں وہ ہم سے زیادہ ہوگی. اچھا، اب حضرت یوسف علیہ السلام کا جو جواب تھا وہ ایک لحاظ سے بہت عجیب سا تھا. تو انہوں نے کیا کہا؟ قال لا یأتیکما طعام ترزقانہ الا نبأتکما بتأویلہ قبل ان یأتیکما، کہ تم دونوں کے پاس جو کھانا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم کو رزق
دیا جاتا ہے وہ تمہارے پاس نہیں آئے گا مگر یہ کہ میں تم دونوں کو اس کی تعویل کی خبر دے چکا ہوں گا قبل ان یأتیکما، قبل اس کے کہ وہ تمہارے پاس آ جائے، یعنی کہ تمہارے دن کا جو کھانا ہے کہ جو آنے والا ہے جس کے ذریعے سے تم رزق پاتے ہو، اس کے آنے سے پہلے میں اس کی تعویل کی خبر تم کو بتا دوں گا۔ ذالکما مما علمنی ربی، اور وہ اس لیے ہے، وہ ایسا ہی ہے، یعنی کہ میں اس قابل کیوں ہوں اس کی تعویل کی خبر دینے کے لیے۔ ذالکما مما علمنی ربی، کہ وہ معاملہ اس میں سے ہے کہ جس کا علم میرے رب نے مجھ کو عطا کیا۔ اچھا دیکھیں، یہ ایک بہت ہی بہترین مثال ہے کہ جیسے آپ کے ذہن میں ہے نا کہ علم کی تعریف ہم آپ کے سامنے بار بار کیا بیان کرتے رہتے ہیں، علم کیا ہے؟ حقیقت کا روشن ہو جانا۔ حقیقت کا روشن ہونا۔ دیکھیں اب یہاں پر جب حضرت یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے رب نے مجھے علم عطا کیا، اور اس علم کے ذریعے سے وہ کس چیز کو کھول رہے ہیں؟ تعویل کو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں نا کہ علم کا معنی کیا ہوگا؟ خالی معلومات؟ یہاں انفارمیشن کا تو کوئی سینس ہی نہیں بن رہا نا، کہ وہ علم جو کسی شے کی اوریجن کو بتا دے جو کہ غیب میں ہے، کیا وہ فقط معلومات ہو سکتی ہیں یا وہ حقیقت ہوگی کہ جس کے ذریعے سے آپ کسی شے کی اصل تک پہنچتے ہیں؟ بتائیں۔ حقیقت، ظاہر سی بات ہے۔ حقیقت ہوگی اس شے کی۔ ٹھیک ہے نا؟ یعنی یہ جملہ میرا آسان نہیں ہے سمجھنا، جو بھی میں نے کہا ہے کہ آپ حقیقت تک یا اولیت تک صرف معلومات کے ذریعے سے نہیں پہنچتے، بلکہ اس علم کے ذریعے سے پہنچتے ہیں کہ جو مبنی پر حقیقت ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جملہ بھی سادہ نہیں ہے، لیکن آپ اس پہ غور کیجئے گا کہ تعویل یعنی اولیت یا حقیقت تک پہنچنا صرف اس کے لیے ممکن ہوتا ہے کہ جو اہل حق ہوتے ہیں، جن پر حق روشن ہوتا ہے، خالی انفارمیشن سے نہیں سمجھ میں آتا۔ یعنی جیسے دیکھیں، مثال میں آپ کو دوں کہ حضرت آدم کے حوالے سے، ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر ان باتوں کو چھوڑ دیں کہ جو ہم نے بات کی تھی اور آپ سمجھتے رہے تھے، آپ کے پاس انفارمیشن تھی یا نہیں تھی حضرت آدم کی؟ حضرت آدم کے بارے میں انفارمیشن تھی یا نہیں انفارمیشن تھی؟ تھی، انفارمیشن تھی جو اوریجن آف ہیومینٹی، ٹھیک ہے، جی، لیکن انفارمیشن اس تو تھی۔ انفارمیشن کی بنا پر ہم کتنا زیادہ اس کی تعویل کو جانتے تھے؟ یہ جانتے ہیں ابھی بھی نہیں جانتے نا؟ نہیں جان۔ تو یہ تو انفارمیشن نہیں پہنچاتا اوریجن تک، حقیقت تک۔ اور ابھی بھی مطلب ابھی یا جب بھی ہم جتنا بھی جانتے ہیں سمجھتے ہیں، تو جتنا ہمارے دل پر ایک چیز روشن ہوتی ہے اتنوں کو تو ڈھنگ سے پہچانتے ہیں، لیکن باقی پھر بھی آبسکیورڈ ہوتا ہے، نہیں پتا ہوتا اس کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، تو مجھے میرے رب نے اس کا علم عطا کیا ہے، اور علم کا مطلب ہے کہ ان کو وہ صلاحیت عطا ہو گئی تھی خدا کی طرف سے کہ وہ خوابوں کی یا دیگر چیزوں کی علمتنی من تأویل الاحادیث، کہ جو چیزیں رونما ہوتی تھیں اس کی تعویل یعنی اس کی اولیت کو وہ جان لیتے تھے۔ یہ میرے رب نے مجھے علم عطا کیا ہے۔ انی ترکتو، اور پھر اس کا ریزن بھی بتا رہا ہے، انی ترکتو، بے شک میں نے ترک کر دیا۔ ترک کرنے کا معنی کیا ہوتا ہے؟ چھوڑ دینا، چھوڑ دینا، یعنی ہاں، پیچھے چھوڑ چھوڑنا، دینا۔ ترک کے پیچھے چھوڑ دینا۔ چھوڑ دینے کا ورثے کے طور مطلب پہ۔ نہیں، چھوڑ دینے کا مطلب قطع تعلق کر لینا، ہم، ٹھیک ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ ہم لوگ خیر سگالی پر بہت زیادہ یقین رکھتے ہیں، جی، رکھتے ہیں نا، خیر سگالی پر، دوستی پر۔ تو میں آپ سے اگر ایک بات پوچھوں کہ انبیاء
جو ہیں کہ ان انبیاء کی دعوت کیا تھی؟ توحید. توحید تھی. ٹھیک ہے، انبیاء نے توحید کی دعوت کن لوگوں میں جا کے دی؟ جن اقوام میں آئے وہ اقوام کیسی تھی؟ ہاں اپنی قوم کو مشرکین. ہاں دی، تو وہ قومیں کیسی تھیں جن کو توحید کی دعوت دی؟ وہ مشرکین تھے اور کفار، بت پرست. بت بت پرست. پرست تھے. بت پرست تھے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد جب انہوں نے وہ دعوت دی تو لوگوں کو وہ سب پسند آیا کہ آپ بڑی نہیں، اچھی بات لے کر آ گئے، ہم جو ہیں ابھی اپنا عقیدہ چھوڑتے مخالفت ہیں کی، آپ کے ہیں نہیں مخالفت کی، مخالفت. مارا، قتل کر دیا. مخالفت کی. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم یہ فرض کریں کہ انبیاء جو ہیں وہ سارا دن توحید کی دعوت دیں اور اس کے بعد وہ یہ ریئلائز کریں کہ جناب یہ تو بہت گڑبڑ ہو رہی ہے اور لوگ ناراض ہو رہے ہیں، تو شام کو جا کے کسی بت خانے کا بھی دورہ کر لیں، وزٹ کر لیں خیر سگالی کے طور پر. یہ اچھی خیر سگالی ہے. ہم؟ نہیں، یہ صحیح صحیح طریقہ ہے یہ. تو اس میں پھر آپ کس چیز کو دیکھ رہے ہیں؟ ترکتوں کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کٹ آف. کٹ آف. اور یہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے ہمارے آگے نہ بڑھنے کی. صحیح ہے، ہم ترقی یافتہ کیوں نہیں ہو پاتے کہ یہ ترک نہیں ہو پاتا ہم سے. یعنی جن چیزوں کو یا جن مقامات کے بارے میں ہم کو پتہ ہے، 100% پتہ ہے کہ غلط ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ہمت نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اس کو ترک کر دیں. تو انی ترک تو ملت قومن. اب ملت قومن کا کیا مطلب ہوا؟ ہم تو ملت کا معنی بھی قومی سمجھتے ہیں. ملت کا مطلب ملت قومن پھر کیا بات ہوئی؟ جی بتائیں. ملت جو ایک عقیدے پر قائم ہوتے ہیں نا لوگ، وہ ملت، ان کا ایک ہی عقیدہ ہو. قوم، ملت جو ہے نا وہ راہ و دین کی روش ہے. بات کی ہے. نہیں، وہی ملت راہ و راستہ روش یا ہے. دین، ملت راستہ. دین کو دین بھی ملت کہتے راہ و ہیں روش. دین، ہاں، ملت راہ و روش کو کہتے ہیں، ان کے طریقوں کو، ان کی سنتوں کو. آئین کو، آئین کو جی، کہتے ہیں. جیسے بل اتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، کہ ابراہیم حنیف کی ملت کی اتباع کرو. تو اس قوم کے روش اور اس قوم کے طریقوں کو میں نے چھوڑ دیا. کن کے؟ لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرت ہم کافرون، کہ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے اور جو آخرت کے کافر یعنی منکر ہیں. اس کو میں نے کمپلیٹلی شن آف کر دیا، اس رستے کو، ان لوگوں کو. وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. اور کس کی ملت، کس کی سنت، کس کی راہ کی اتباع کی؟ اپنے آبا و اجداد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب. ابھی ہماری ایک بہن نے ہم سے سوال کیا تھا نا امام والا. جی، جی سر. آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کے سوال کا جواب؟ بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے، امام کی باری کہاں پہ آ رہی ہے؟ توحید کے بعد امام کا خدا کے ذکر بعد کہاں آتی پر آ رہا ہے؟ ایمان کے بعد، اللہ کے ہے. بعد. نہیں ہے، نہیں لا یہاں پر نہیں ہے یؤمنون سر. باللہ ہاں. وہم بالآخرت ہم کافرون واتبعت ملت آبائی. امام یہاں پر ہیں، ابراہیم اور اسحاق و یعقوب، یہ امام ہے. تو جو بات میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ جب اصل موضوع سے ہی دلچسپی نہیں ہے تو امام کا کیا کرنا ہے پھر؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے جی کہ سر. جی جی صحیح. پہلے تو ایمان باللہ اور آخرت کی فکر ہوگی تو پھر جو امام ہے وہ کوئی ان کا معنی سامنے آئے گا نا. خدا اور آخرت کو ہٹا کے تو امام اور رسول کی کوئی میننگ نہیں ہے.
کوئی سینس نہیں ہے. بالکل. تو دیکھیں یہ بالکل وہی بات ہے کہ جو میں جیسے آپ سے کہہ رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ کہ ان لوگوں کی ملت کو ترک کر دیا، میں نے چھوڑ دیا کہ جو لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، جو آخرت کے منکر ہیں. اور ان کو چھوڑنے اور ترک کرنے کے بعد یعنی کہ میں نے کیا کیا، پھر ان کی جگہ خدا پر ایمان لایا، آخرت کی حقیقت کو قبول کیا، اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی ملت کی پیروی کی. اچھا ٹھیک، یہ صحیح ہے. یہاں پہ ایک چیز جو ہے نا وہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ انہوں نے آبائی کا لفظ کیوں ایڈ کیا ٹھیک ہے وہ ان کے آبا تھے، یہ بات صحیح ہے، یہ صحیح ہے نا. لیکن جب سامنے والے کو انہوں نے انٹروڈیوس کروایا ہے تو وہ کیا انہیں ایز اے اپنے اینسسٹر انٹروڈیوس کروا رہے ہیں یا ایز اے پروفٹ پیغمبر، وہ کیا اس انٹروڈیوس میں کروا رہے ہیں؟ دیکھیں، اس میں اگر خالی اپنے آبا و اجداد کے طور پر انٹروڈیوس کراتے تو پہلے خدا اور آخرت کا نام نہیں لیتے. یعنی ایک اچھا. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا کہ ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی جب بات کر رہے ہیں اور ان کی پیروی کی بات کر رہے ہیں اور اس سے پہلے اس کو پریسیڈ کر رہے ہیں ایمان باللہ سے اور آخرت کے اقرار سے، تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ فوکس اس جگہ پر ہے. جیسے ابھی میں نے کہا کہ امام کا جو سینس بن رہا ہے وہ خدا کی وجہ سے بن رہا ہے نا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ جب آپ آیت پڑھتے ہیں اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، تو اگر آپ اطاعت اولی الامر پر آتے ہیں تو اطاعت رسول اور اطاعت خدا کی وجہ سے آ رہے ہیں نا، یا اس کو ہٹا کے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہاں پر بھی مین فوکس اللہ کو ہی چلا گیا اس پوری اس کے اندر. ہاں صحیح ہے. اور اس میں یعنی کہ ایک چیز یہ بات بتانے کا بعض اوقات جو ایک مقصد ہوتا ہے نا کہ جیسے کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی جب بہت زیادہ آرگیومنٹ کیا ہے، یا باقی امام سجاد علیہ السلام نے بھی، تو وہاں پر اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے نا کہ رسول ہمارے زیادہ ہیں، ہم، ہم اولاد رسول ہیں، ہم اولاد رسول ہیں. یہ بات بار بار یہ نہیں کہ فقط یہ نہیں بات کہی کہ رسول اللہ ایز این انڈیپینڈنٹ پرسنالٹی، بلکہ ہمارے زیادہ ہیں، ہمارا تعلق ہے، ہمارا ایک وہ ہے. کیونکہ دیکھیں زیادہ تر انسان کو کس معیار کے ہوتے ہیں کہ وہ حقیقت کی نظر سے چیزوں کو نہیں دیکھ پاتے. انسانوں میں سمجھتا ہوں 2-4% لوگ ایسے ہوتے ہوں گے کہ جو ویلیو آف ٹروتھ کو اپریشیٹ کر پاتے ہوں ابو ایوری تھنگ ایلس. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا ہے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے آپ جب زیادہ تر یعنی کہ جیسے قرآن کریم کا اور جو خدا کے نمائندے ہیں ان کی بیسک اپروچ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سمیٹنے والی ہے. یعنی کہ وہ علم کی بنیاد پہ چلتے ہیں، وہ حق کی بنیاد پہ چلتے ہیں، اس پہ کمپرومائزز نہیں کرتے، لیکن وہ حق کو اتنا ڈائلیوٹ ضرور کر دیتے ہیں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہضم ہو سکے. ورنہ اگر آپ حق کا ٹونک جو ہے نا اوریجنل فارم میں انسانوں کو پلا دیں گے تو 99% انسانیت اس سے باہر ہو جائے گی، بدہضمی کا شکار ہو جائے گی برے طریقے سے. ہوگا ہی نہیں ایسا. جی جی ایسا ہی. یعنی اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو حکما اور عرفا ہیں ان کے قریب کتنے لوگ آ پاتے ہیں. اب کم، اس چیز کو بہت دیکھیں، کم. بہت بہت کم. کم. لیکن انبیاء کے قریب کتنے لوگ آئے ہیں؟ بہت زیادہ. ہم، ایسا ہے یا نہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ جتنے بھی حکماء یونان تھے، سقراط اور افلاطون اور ارسطو اور یہ سب گزر گئے تھے نا، لیکن کسی کی بھی پبلک اپیل وہ نہیں تھی کہ جو 4 سالہ زندگی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بلڈ کر لی، اور اتنی لاسٹنگ، اتنی مطلب باقی رہنے والی. تو یہ ایک معجزہ ہے، یہ بذات خود ایک معجزہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے کہ
یعنی خدا کی حکمت کی بنا پر جو تعلیمات انبیاء ہیں اس میں حق کو اتنا رقیق کر دیا جاتا ہے، اتنا اس کو ڈائلیوٹ کر دیا جاتا ہے. جیسے آپ کو یہ بات پتہ ہے نا کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے، جب بچہ ہوتا ہے، تو جو خدا نے اس کے لیے جو غذا بنائی ہے شیر مادر، وہ بے انتہا ڈائلیوٹ ہوتا ہے. وہ آپ اس کو وہ جو ملک آپ بڑے ہو کے پیتے ہیں وہ آپ بچے کو نہیں پلا سکتے. تو یہ نہیں بات، صحیح صحیح بات ہے. یعنی کہ وہ جو غذا خدا نے بنائی ہوئی ہوتی ہے ماں کے وجود میں بچے کے لیے، وہ بہت ہی زیادہ ڈائلیوٹڈ ہوتی ہے تاکہ اس کا جو بالکل فیبل سسٹم ہے نا وہ اس کو ہضم کر پائے. تو زیادہ تر انسان اسی لیول کے ہیں. تو انبیاء بھی جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا ان سے، تو وہ اس کو بہت رقیق کر کے بیان کرتے ہیں، بہت سادہ اور آسان کر کے بیان کرتے ہیں کہ جو ان کو ہضم ہو جائے. درست، ٹھیک ہے. ٹھیک. تو وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائی، تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی کہ ایمان باللہ، آخرت کا اقرار، یہ فنڈامنٹل ہے. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو خدا کے نمائندے ہیں، حجت خدا ہیں، اس کی اتباع، ان کی فالوورشپ. میں نے یہ کام کیا. تو یہاں سے ایک بات اور بھی ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ امام کے طرف جانے سے پہلے کیا کرنا پڑے گا، بتائیں. اللہ اور ترک اپنی کرنا شرک پڑے اور گا. ترک ہے، ہر ترک کم. ہاں ترک ہے کہ ان لوگوں کو کہ جو خدا پر اور آخرت پر، یعنی خدا پر ایمان اور آخرت کا اقرار. اور آخرت کا اقرار کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے عمل سے یہ بات ثابت کریں کہ میں اپنے زندگی کو اکاؤنٹیبل سمجھتا ہوں خدا کے آگے. یہ آخرت کا اقرار. ہاں. ٹھیک ہے. تو یہ کام پہلے کرنا ہے، اس کے بعد آپ اگر اتباع کریں گے امام کی تو آپ کو فائدہ ہے. ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ما کان لنا، اس جملے کی جو ترکیب ہے یہ کیا بتا رہی ہے؟ یہ جملہ کس طریقے سے، یعنی کہ اس کا میننگ کیا بنے گا؟ possibly more and more accurate. جی. جی اس ما میں کانا لنا، نافیہ ہے، نافیہ ہے، ماں کانا جو ہے وہ جملہ تو ٹھیک نافیہ ہے، ہے. اس کا مطلب کیا نہیں بننا ہے چاہیے؟ ہمارے لیے. ہمارے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے. یہ جو کانا کی ترکیب ہے نا، ہاں اس کی وجہ سے ما لنا یعنی ہمارے لیے نہیں ہے. ہاں. جب ما کانا اس کو کانا کہنا. لنا آئے گا تو یہ اس بات کو بتا رہا ہے، کیونکہ کانا ویسے عام طور سے دو میننگ دیتا ہے. ایک میننگ دیتا ہے آپ کا ماضی کے حوالے سے، جی. ٹھیک ہے، اور ایک میننگ دیتا ہے ٹرانسفارمیشن کے حوالے سے. تو ما کانا لنا کی جو ترکیب ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ یعنی کہ نہ ہمارے لیے تھا اور نہ ہے، یعنی اٹ از ناٹ پاسبل فار اس، اٹ کین ناٹ بی تھاٹ اباؤٹ اس، کہ یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، یہ ہمارے بارے میں نہیں سوچا جا سکتا. کہ یہ نہیں کہ ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم یہ کام نہیں کرتے، بلکہ یہ ہمارے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا، یہ ہمارے لیے ممکن ہی نہیں ہے. کیا ممکن نہیں ہے؟ ان نشرک باللہ من شیء، کہ ہم خدا کے ساتھ کسی کو بھی شریک قرار دیں. اور یہی اصل توحید ہے نا، کہ خود انسان جو بھائی. ہے وہ یہ نہیں ہے کہ جی میں شرک نہیں کرتا، یہ نہیں، بلکہ میرے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ میں زندگی میں کبھی شرک کا ارتکاب کروں. یہ حقیقی ایمان. آ رہی بات سمجھ میں؟ کیونکہ میں شرک نہیں کرتا کا مطلب یہ ہے کہ کبھی پھنس بھی سکتا ہوں، کبھی ہو بھی سکتا ہے، کبھی گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، تو پاسبل ہے. ٹھیک.
تو ما کان لنا یعنی یہ ہمارے لیے ہے ہی نہیں. ہماری سیرت یہاں سے سنت زندگی عصمت تو بھی ثابت ہو رہی ہے، یہاں سے ہاں اپنی عصمت بھی جی بتا رہے ہیں یہ. جی کہ اس سے بالکل باہر ہے، آؤٹ آف اینی پروبیبلٹی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار دیں. اور ذالک من فضل اللہ علینا، اور یہ دیکھیں یہ وہ بڑائی ہے نا، عباد مخلصین. یاد ہے خدا نے ان کو کس نام سے یاد کیا تھا؟ عباد انہو من عبادنا المخلصین. تو اس کو بھی یاد رکھیں کہ دیکھیں عباد مخلصین کیسے ہوتے ہیں. کہ یعنی ظاہراً آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، کہ اپنی تعریف ہو رہی ہے نا، اپنی خصوصیت بیان ہو رہی ہے. لیکن فوراً اگلا جملہ کیا ہے؟ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل خدا ہے ہمارے اوپر. لیکن فضل خدا جو ہے نا وہ ہمیشہ قانون کے تحت آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ذہن میں رہے. فضل خدا کوئی مطلب یوں ہی آربیٹریری یا رینڈم یا کوئی خیراتی چیز ایسے نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جہاں کہ بس یوں ہی چل رہا ہے حساب. تو فضل کا مطلب کیا ہے؟ فضل شاید کا بتایا ہو آپ مطلب نے. ویسے جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کسی کو اضافی انعام دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کسی کے اوپر جو آپ نے ایک تو جو دینا ہے اس کو دیا ہے، لیکن اس سے آگے بڑھ کے آپ اس کو کچھ اور دیتے ہیں، وہ فضل ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جتنا اللہ ڈیزرو کا کر رہا تھا اس سے زیادہ دیا ہے اس کو. یہ اس کیا؟ ڈیزرو سے زیادہ، ہاں، اور ٹھیک ہے. یا جو نارمل ریکوائرمنٹ ہے اس سے زیادہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یعنی جیسے آپ اگر کسی کو ضرورت ہے کھانے کی تو آپ نے اس کو جا کے کھانا دیا، لیکن کھانے کے بعد آپ اس کو کیک بھی دے کر آ گئے، تو وہ کیا کہے گا؟ یہ آپ کا فضل ہے میرے صحیح. اوپر. ٹھیک ہے. ذالک من فضل اللہ علینا، یعنی کہ اب یہ کیا ہے؟ یہ بندگی، اس کو بندگی کہتے ہیں. کہ اگر آپ ویسے دیکھیں گے اولیاء الہی کو اور ان اللہ کے مخصوص اور مقرب بندوں کو، تو ہمیں دیکھ کر بالکل صاف نظر آئے گا کہ یہ ان کی اپنی میکسیمم ایفرٹ اور طہارت نفس ہے. لیکن وہ اس ساری چیز کو کس کو ایٹریبیوٹ کر رہے ہیں؟ اپنے آپ کو نہیں کر رہے کہ یہ میری بنا پر یہ چیزیں موجود ہیں، بلکہ یہ فضل خدا ہے، یعنی خدا کا اضافی انعام ہے. ہم اس کو ڈیزرو بھی نہیں کر رہے تھے، یہ خدا کا اضافی انعام ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہ بندگی کی کوالٹی. اور یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو انسانوں کو ایلیویٹ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، یہی وہ چیزیں ہیں کہ جو اصل میں اس کرامت والے جو درجات ہیں نا، اس کی وجہ یہی سب چیزیں بنتی ہیں. اور اب پھر اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی آپ آر یو اسپیشل، کہ خدا نے آپ پر یہ فضل کیا اور باقیوں پہ نہیں کیا. تو اس کا اگلا ٹکڑا کیا ہے؟ وَعَلَى لوگوں النَّاسِ، پر بھی الناس. کیا. یہ سب پر ہے یہ فضل خدا کا. تو وہ جو میں ایک جملہ آپ سے کہتا ہوں کہ جو رستے دروازے خدا نے اپنے مخصوص بندوں کے لیے ظاہراً کھولے ہیں وہ آپ پر بند تو نہیں کیے. اس کا جواب یہاں سے آپ کو مل رہا ہے، وَعَلَى النَّاسِ، کہ صرف یہ جو ہمارے ابھی اوپر آپ نے نہیں ہے یہ بارش والی فضل. اگزامپل بھی دی تھی، جی جی، وَعَلَى النَّاسِ، ابھی آپ نے انسانوں بارش پر والی بھی ہے. جی اگزامپل بھی دی تھی. جی، کہ انسانوں پر بھی یہ فضل ہے، ان پر ہے. لیکن انسان ناشکرے ہیں جس کی وجہ سے اس فضل کا فائدہ نہیں اٹھا پاتے، ان کی ناشکری نہیں ختم ہوتی. وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. ایسا ہے نا، یعنی کہ خدا نے ہمیں 50 سال کھانا کھلایا، 2 دن بھوکا رکھ دیا. 50 سال کے مہربانی یاد رکھتے ہیں، 2 دن کا بھوکا رہنا یاد رکھتے ہیں. 2 دن کی بھوک 2 دن کیا، ایک وہ دفعہ ہی اب کم مل جائے. وہ شکایتیں نہیں ختم ہوتی. بوٹیاں کم ملے.
صحیح، وہ شکایتیں ہی نہیں ختم ہوتی. تو انسان کس وجہ سے، اور شکر کا بھی میں امید کرتا ہوں کہ جو میں نے آپ کو تفصیل سے بتایا تھا کہ وہ چیز شکر کی تعریف آپ کے ذہن میں ہوگی کہ شکر کس کو کہتے ہیں. ٹھیک، تو انسان جو ہیں وہ اپنی کوتاہ بینی، خود غرضی، ناشکری کی بنا پر جو خدا نے ان کے اوپر فضل کیا ہوا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ انبیاء کے رزق میں شامل ہو سکتے ہیں اور نہیں ہو پاتے. اچھا، یہ بہت بڑی بات یہاں پر آ رہی ہے کہ وعلی الناس، ٹھیک ہے، وعلی الناس میں جو ہے نا یہ پیچھے کی ساری چیزیں کور ہو گئی ہیں جو یہ انہوں نے بتائی ہیں. یعنی کہ جو انہوں نے بات کہی نا کہ خدا نے مجھے جیسے رزق علم دیا، میرے لیے یہ چیزیں کھولی، تو اسی طریقے سے خدا کا فضل انسانوں پر بھی ہے کہ یعنی آپ کہہ لیں کہ وہ جو رزق خدا جو ہے وہ رزق ظاہری کے ساتھ رزق باطنی اور معنوی بھی دیتا ہے. یہ خدا کا فضل انسانوں پر بھی ہے، لیکن وہ اپنی ناشکری کی بنیاد پر خود غرضی کی وجہ سے اس سے محروم رہتے ہیں. ایک آیت ہے، آپ پڑھیں بجائے اس کے کہ میں کھولوں. آپ دیکھیں سورۃ الاعراف 96، اگر مجھے صحیح یاد ہے. سورہ اعراف 96، کیا آیت ہے؟ سورہ اعراف 96 ہے. ہاں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. جی، یعنی کہ اگر بستی والے، اہل القرى، اہل بستی القرآن والے آمنوا ایمان واتقوا. لائیں اور تقوی اختیار کریں تو یقیناً لا، یعنی یقیناً فتحنا علیہم، ہم ان پر کھول دیں گے برکات. کہاں سے؟ من السماء من والارض. السماء والارض. برکتوں کے دروازے کہاں سے کھولیں گے؟ اوپر سے بھی، نیچے سے بھی. یعنی من السماء کا مطلب رزق معنوی بھی تم پر نازل ہوگا، والارض کا مطلب ہے کہ رزق مادی بھی تمہارے لیے ہوگے گا. ملک اور ملکوت دونوں سے. جی، دونوں کی برکتوں کے دروازے ہم تمہارے اوپر کھول دیں گے. تو یہاں انبیاء کا ذکر ہے، ائمہ کا ذکر ہے. کس کے لیے خدا بات کر رہا ہے؟ اہل القرى، بستی والوں کے لیے، جی عام لوگوں کے جی، لیے. لوگوں کے لیے. علی الناس. ہاں، عام آدمی کے لیے. جی، تو خدا نے، یعنی وہی بات ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ہے. بھائی اسپیشل ٹریٹمنٹ نہیں ہے، صرف بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس معیار پہ رکھا ہے. وہ بندگی کے، اخلاص کے، طہارت کے اس معیار پر ہیں کہ ان پر یہ سارے دروازے کھل گئے ہیں. اور ہم نے اپنے آپ کو ایسا بنا لیا ہے، اور وہ وہی جو آیت یہاں پہ مرض کیا بتا رہی ہے انسانوں کا؟ بتائیں کون سا مرض بتا رہی ہے؟ ناشکرا پن. ٹھیک ہے، اور اگر جس میں شکر نہیں ہوگا تو اس میں اور کیا نہیں ہوگا؟ بتائیں. صبر. اس میں شکر صبر نہ نہیں ہونے. ہوگا جی اور خود غرضی ہوگی. ہاں، تو اور کیا نہیں ہوگا؟ حافظ، یعنی کہ اور چاہیے مور. صبر بھی نہیں ہو پائے گا. صبر صبر نہیں بھی نہیں ہوگا. ہوگا، خود غرضی ہوگی. اس کے بعد اگر کسی پر صبر و شکر نہیں ہو تو کیا وہ خدا پہ توکل کر پائے گا؟ نہیں کر سکے نہیں. گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو 6 کی 6 صفات تھی، ان میں سے جو 6 صفات ہم نے بتائی تھی، بندگی کو ایون آپ ہٹا بھی دیں، بندگی کو آن ٹاپ رکھیں، کون سی تھی؟ صبر، بندگی، شکر، بندگی، توکل تقوی. میں اور نے کہا تھا زہد. بندگی. ہاں بندگی، جی، تقوی، زہد اور صبر، توکل. شکر، توکل. ٹھیک ہے. اگر ان میں سے کسی ایک جگہ پر بھی آپ کو کہا جائے نا کہ یہ ایک صفت نہیں ہے، تو باقی 5 کے بارے میں آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ نہیں ہوں گی.
क्लियर हो रही है बात? ये क्लियर है। अगर और उनमें शुक्र से का, हम्म आप बोले, आप जी, बोले। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि उनमें से कोई इस तरीके से वो सारा जो सिफात का निज़ाम इंटीग्रेटेड है ना, और एक पूरा नेटवर्क बनाता है, कि आप उसमें से एक मोहरा भी निकाल लेंगे ना, तो वो पूरे का पूरा नेटवर्क कोलैप्स कर जाएगा। और शुक्र का ये मतलब है कि जो मुयस्सर है उस पे कायनात किया जाए। नहीं, शुक्र का मैंने 4-5 चीजें बताई थी ना। मैंने आपसे कहा था कि इस बात ध्यान में रखिएगा कि सब्र, शुक्र, इस्तिग़फ़ार, इन सब के अरकान हैं। ये पूरा एक सिस्टम है जिसके नतीजे में ये सिफत पैदा होती है। शुक्र याद है कि क्या बताया था हमने? आपकी आवाज बहुत हल्की होगी ना, शायद। मेरी आवाज हल्की हो रही? पूछ रहे हैं शुक्र की याद है, किसी को ये पूछा था। हाँ, मैंने ये कहा कि शुक्र के जो अरकान हमने बताए थे वो आप में से किसी को याद है? जी जी, शुक्र के अरकान जो है वो उसमें था कि उसकी मार्फत, और नेमत की उसके बाद, मारिफत, हाँ, उसकी उसकी मार्फत होनी चाहिए, और उसको दूसरों तक उसका बेनिफिट देना चाहिए होगा। नेमत की मारिफत है उस नेमत की कदर करना, उसकी हिफाजत कदर करना, करना, और जाया उसके होने से बाद बचाना, उसको दूसरों तक पहुंचाना, उसके उसका बेनिफिट को। सही उसका सही इस्तेमाल करना, और उसके बाद उसके उससे जो फायदा और मनफात हासिल हो उसमें दूसरे इंसानों को शरीक करना, और उसको और अगली फिर नस्ल उस तक भी नेमत को बाकी अगली नस्ल या और आगे लोगों तक मुंतकिल पहुंचाना, करना। वहां चलकर ये सारी चीजें जो हैं ये मिलकर शुक्र को बनाती हैं, सकती है। इसके नतीजे में शुक्र आता है। ठीक, यानी जैसे अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने बताया ना इस्तिग़फ़ार के 6 अरकान, जी, तो ऐसे इस्तगफार। ही सब्र और शुक्र के भी 4-4, 5-5 पिलर हैं। जी कि हम जो आम तौर से समझते हैं ना कि शुक्र जो है बस खाली अल्हम्दुलिल्लाह कह देना या ग्रेटफुल हो जाना, नहीं, ये 5 अरकान है शुक्र है, तो फिर शुक्र अदा होता है। तो इस आयत में ठीक है, इस आयत में अगर हम देखें तो फिर जो नास हैं हमारे पास, हम्म, अक्सर अन्नास ला यशकुरून, तो यहाँ पर ये जो हमने अरकान गिने हैं, हम्म, इनमें से ये नेमत के ऊपर सारे बेस कर रहे हैं। और यानी कि यहाँ पे भी ये, वो ना नेमत की कदर पहचानते हैं, ना नेमत का दुरुस्त इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे किस नेमत की बात की गई है इस आयत में कि जो हर हर नहीं करने की? हर नेमत। हर हर नेमत, और सबसे बड़ी नेमत खुदा ने क्या दी है? ईमान बिल्लाह, आखिरत का शऊर, और इमाम। ये 3 चीजें खुदा ने सबसे बड़ी दी है ना आपको। इससे बुजुर्ग और कोई नेमत नहीं है जो हमें मिली है। अच्छा ठीक है, फिर यहाँ पे जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम कह रहे हैं कि ज़ालिका मिन फ़ज़लिल्लाह, यहाँ पे वो किस चीज़ को कह रहे हैं कि मुझे ये चीज़ इसलिए मिली है कि मैंने शुक्र किया है? तो मैं ये समझना चाह रहा ज़ालिका हूँ कि यानी ऐसा ऐसा है, कैसा है कि यानी खुदा ने मुझे इल्म अता किया उन चीज़ों का कि जो तुम्हारे पास नहीं है या लोगों के पास नहीं। ठीक है, तो ये फजल खुदा है हमारे ऊपर। अब फजल खुदा हमारे ऊपर होने का मतलब ये हुआ कि यानी खुदा ने हमें ये तौफीक दी है कि हम उस पर ईमान रखते हैं, हम आखिरत का इकरार करते हैं, हम उन लोगों की मिल्लत को फॉलो करते हैं कि जो इलाही और खुदाई हिदायत से बहरामंद हैं। ये खुदा का हमारे ऊपर फजल है, और इसके नतीजे में फिर और बहुत सारी चीज़ें जो हासिल होती हैं। यानी उन तक जो पैगाम पहुँचा अपने आबा से, इसका ज़िक्र किया है, उन्होंने उसकी मुकम्मल पैरवी की, हाँ, जिसकी वजह से जो है वो अल्लाह ने उनकी उसमें इज़ाफ़ा कर दिया, और हाँ, उनके यानी इल्म कि में कुछ और इल्म है, और बाकी यानी कि मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ हैं, फज़ लेकिन फजाइल अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो पहला जो फजल है वो तो यही है ना कि एक सही चीज की तौफीक हमारे पास, कि तो हम इसमें किसी हम पर
کسی کے خدا کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. ٹھیک. تو اس میں ہم یعنی تک جو چیزیں پہنچی اگر ہیں. آپ اپنے عربک لینگویج کے لحاظ سے دیکھیں گے تو شاید ذالک جو ہے وہ پچھلے والے سینٹینس کی طرف پلٹ رہا ہے. یعنی ہم خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے نہیں ہیں. یہ ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم مشرک ہوں. اور یہ ایک لحاظ سے نچوڑ ہے ان تمام چیزوں کا نا، کہ ایمان باللہ، آخرت اور امام کی اتباع کا عملی نتیجہ کیا برآمد ہونا چاہیے؟ کہ انسان کی ذات اور زندگی شرک سے پاک ہو جائے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی کیسے پتا چلے گا فرق؟ کیسے پتا چلے گا کہ یہ ایمان باللہ رکھتا ہے، آخرت پر ایمان رکھتا ہے، امام کا پیروکار ہے؟ کیسے پتا چلے گا؟ بتائیں آپ کیسے پتا چلاتے ہیں؟ اس سے پتا چلاتے ہیں کہ مجلس میں آتا ہے تو امام حسین کا پیروکار ہے، مجلس میں نہیں آتا تو امام حسین کا پیروکار نہیں ہے. ٹھیک ہے. مسجد میں جاتا ہے تو خدا کا ماننے والا ہے، مسجد میں نہیں جاتا تو خدا کا منکر ہے. یہ معیار بنتا ہے؟ نہیں ٹھیک. بنتا. مطلب وہ تو منافق بھی کرتا ہے. عمومی طور سے یہی معیار بنائے جاتے ہیں. لیکن آپ اگر ان آیتوں پہ غور کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام جو ہیں یہاں پر وہ اللہ اور آخرت پر ایمان اور امام کی پیروی کا نچوڑ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ چیز امپاسبل ہو جاتی ہے انسان کے لیے کہ وہ مشرک ہو اگر وہ اس رستے پر ہے. اگر اس نے اس رستے کو صحیح طریقے سے اختیار کر لیا تو پھر مشرک ہونے کا کوئی امکان باقی نہیں رہ جاتا زندگی. اور یہ خدا کا فضل ہے ہمارے اوپر کہ خدا نے اس رستے سے ہماری ہدایت کی اور ہمیں توحید خالص پر باقی اور قائم رکھا. اور یہ خدا کا فضل تمام انسانوں پر بھی ہے. لیکن کیونکہ انسانوں کی اکثریت ناشکری ہے، اور ناشکری ہونے کا مطلب پھر وہی آپ اس کو سمجھیے گا. ٹھیک ہے. ناشکری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ نعمت کے مطلب الحمدللہ نہیں بولتے یا خدا کو تھینک یو نہیں کہتے، یہ نہیں. بلکہ نہ وہ نعمت کی قدردانی کرتے ہیں، نہ نعمت کا صحیح استعمال کرتے ہیں، اور اگر نعمت سے ان کو فائدہ ملتا ہے تو اس میں خود غرض اور بخیل ہیں. یہ ناشکری ہے. ٹھیک ہے. یہاں پہ جو نعمت ہے وہ ظاہر سی بات ہے وہ تو کھانے پینے کی چیزوں کی طرف اشارہ نہیں ہے. یہاں وہی نعمت ہے نہیں ہوں گی مطلب نہیں اس میں معرفت. آپ سب شامل کر سکتے ہیں. اچھا اس میں آپ سب شامل کر اچھا. سکتے ہیں کیونکہ بنیادی طور سے جو ہے نا حساب اس کا ہوتا ہے جو آپ کے پاس ہے. یعنی کوئی بھی شخص جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں ابتداءً بہت کچھ نہیں رکھتا، گریجولی گرو کرتا ہے. صحیح ہے. اور یہ کس پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر ان دا بگننگ آف یور لائف خدا نے آپ کو 2 نعمتیں دی تھی خالی، ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ آپ اس کے شکر گزار بنے یا نہیں بنے؟ ہو سکتا ہے وہ بہت سادہ سی نعمتیں ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ روزانہ کے کھانے میں ملنے والی 2 روٹیاں ہوں اور کچھ بھی نہ ہو. لیکن اگر انسان اس نعمت کا جو اس کو مل رہی ہے اس کا شکر ادا کرے گا، ٹھیک ہے، وہاں سے اس کو آگے بڑھنے کے راستے ملیں گے. یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ ٹھیک ہے. یہ ایک رول ہے بالکل. یہ ایک یہ رول ہے، یہ رول ہے. بالکل یہ قاعدہ قانون ہے. یعنی یہ نہیں کہ ابتدا سے ہر شخص کے بارے میں آپ کہہ دیں کہ جی نعمت معرفت ہے اور نعمت توحید ہے. ہو سکتا ہے بالکل کچھ نہ ہو، بالکل کچھ نہ ہو. یعنی جیسے میں آپ کو ایک دعا بتاؤں، حالانکہ وہ تو ایک بزرگ ہستی کی دعا ہے، لیکن ایک مثال کے طور پر اس کو سمجھانے کے لیے کہ جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں، کہ حضرت یونس علیہ السلام کے والد متا یا متی ان کا جو نام تھا، ان کے بارے میں ہے کہ کوئی پیغمبر تھے، انہوں نے
پوچھا کہ جنت میں میرا پڑوسی کون ہے، خدا سے سوال کیا تو انہوں نے ان کا نام لیا. تو وہ ایک دن گئے ان کے گھر، ان کے قریب خاموشی سے جائزہ لینے. تو انہوں نے دیکھا کہ ایک سادہ سا گھر ہے. وہ صبح نکلے، اپنے کچھ کلہاڑی وغیرہ لے کر جنگل میں گئے، اور پھر اس کے بعد جا کے انہوں نے کوئی لکڑیاں کاٹی، بازار میں گئے، اس کو بیچا، پھر وہاں سے آٹا خریدا، پھر اپنے گھر لائے، پھر اس کو آٹے سے روٹی پکائی، کچھ اپنا کھانا. لیکن جب وہ کھانا کھانے بیٹھے تو اس سے پہلے انہوں نے یعنی خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا شروع کیا. اور شکر اس طریقے سے کہ اے میرے رب، تو نے مجھے توفیق دی کہ یعنی مجھے جو ہے اس بات کی توفیق دی کہ میں کام کر سکوں، میرے ہاتھوں میں طاقت دی، مجھے وسائل دیے کہ میں وہ لکڑی جنگل میں جا کے لا سکوں. پھر اس کے بعد تو نے میرے لیے وہ خریدار بھیجا یا مقرر کیا جس کو میں وہ فروخت کر سکوں. اس کے بعد تو نے میرے لیے یہ غذا فراہم کی کہ جس کو میرے ہاتھوں نے نہیں اگایا تھا، میں نے نہیں کیا. اس کے بعد جو ہے تو نے اس کو مطلب اس میں لذت رکھی، اس کے ذریعے سے یہ سب کچھ دیا. آگ میرے لیے پیدا کی کہ جس پر میں نے اس کھانے کو پکایا. اور تو نے میری زبان میں وہ تاثیر اور لذت رکھی کہ میں اس کھانے کو کا مزہ اٹھا سکوں، اور میرے اندر وہ قوت رکھی کہ میں اس کو ہضم کر سکوں. ہوں صحیح. ہوں اب یہ جتنا بھی شکر ہے یہ کس پر ہے؟ جس کے بارے میں شکر کرنے کا ہم سوچتے بھی نہیں ہیں. تو پھر ان پیغمبر نے یہ کہا کہ یہ شکر گزار بندہ، ایسا شکر گزار بندہ مستحق ہے کہ جنت میں انبیاء کا پڑوسی ہو. آ رہا ہے سمجھ میں؟ ہوں. اب یہ ایک بالکل معرفت ظاہری کے چیز ہے. ساتھ شکر. اب یہ ہوں. بالکل ظاہری چیز ہے، اس میں کوئی باطنی معنوی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی یہ سب کچھ میرے اور آپ کی نظروں کے سامنے بھی ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ایون آئنسٹائن نے بھی یہ جملہ کہا تھا کہ میں جب اس بات پر غور کرتا ہوں کہ میں دوسرے انسانوں کی محنت کا کتنا زیادہ حصہ خود اپنے لیے لے لیتا ہوں تو میں وہ شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہوں. بہت بڑی بات ہے. تو یہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں ان ساری باتوں کو، کہ جو کچھ ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، پہن رہے ہیں، میرا گھر، سب ہر چیز، اس میں سے اگر ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر پڑ جاتی تو کچھ بھی نہیں ہوتا ان میں سے. تو یعنی کہ یہ خدا کا کتنا شکر ہے کہ کتنے سارے لوگوں کی محنت کا جو ثمر ہے وہ خدا مجھے عطا کر رہا ہے. میری زندگی میں وہ ساری مٹھاس آ رہی ہے اتنے سارے لوگوں کی محنت کی وجہ سے. صحیح. تو اس کے کوئی آپ کو وہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جو ہیں بہت ہی فلسفی ہو جائیں، عرفانی ہو جائیں. یہ جو چیزیں سادہ سادہ آپ کے سامنے ہیں، یہاں یہیں سے رستہ بنتا ہے. یعنی کہ جو زندگی خدا نے میرے اور آپ کے سامنے رکھی ہے نا، یہیں سے ہی انسان ایلیویٹ ہونا شروع ہوتا ہے. ہم لوگ یہاں بھی جا کے پتہ نہیں کس غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ بلند ہونے کے لیے بڑا عالم اور علامہ اور عارف اور پتہ نہیں حکیم ہونا چاہیے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. خدا نے زندگی کا بہترین نقشہ بنا کے سب کو دے دیا ہے، لیکن وہ بات کیا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ. انسان اپنی خود غرضی سے، ہوس سے باہر آئے تو کچھ سمجھ میں آئے نا اس کو. صحیح ہے. جی بے شک. تو آپ کو کسی بھی احساس کمتری کا شکار ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کے پاس بھی بہترین اپرچونیٹیز ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہے نا مجھ جیسے شاید یہ اس غلط فہمی کا لوگوں کو شکار کر دیتے ہیں کہ جی کوئی آپ بڑے اسپیشل لوگ ہوں گے تو آپ کو کچھ ملے گا. یو آر اسپیشل اگر آپ اس بات کو اسی طریقے سے کرنا چاہتے ہیں.
یعنی یا تو آپ یہ سمجھیے کہ دیر از نتھنگ اسپیشل، یا آپ سمجھیں کہ ایوری ون از اسپیشل، کہ وہ چیز ہر ایک کے پاس ہے. اور انہی جو بھی چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے ہیں، اگر آپ ان میں ہی حکم خدا کی اطاعت کرنا شروع ہوں، انہی کے بارے میں آپ اویئر ہوں، وہاں پر ہی آپ یہ شکر اور صبر اور زندگی کے معاملات میں توکل اور ان سب کا مظاہرہ کریں گے، آپ دیکھیں گے آپ وہیں سے ترقی کریں گے، وہیں سے اوپر جانا شروع ہو جائیں گے. اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کو علامہ یا عارف یا حکیم ہونا چاہیے، کوئی تعلق نہیں ہے اس بات. ٹھیک ہے، ایگریڈ؟ نو؟ 100% ایگری. دل کو بات لگتی ہے آپ لوگوں کی، یہ نہیں لگتی؟ بالکل، یہ میرے حال میں ہر کوئی ہر روز ہی یہ چیزیں دیکھتا ہے. نہیں، آپ کے دل کو یہ بات لگ رہی ہے کہ نہیں کہ خدا نے لگتی، دروازے کسی پہ بند نہیں کیے ہیں؟ بے شک یہ یہ خود ہی ہم فیل ہوتا ہے کہ غلطی ہماری ہوتی ہے، ہم کہیں نہ یہ کہیں لیکنگ کر رہے ہوتے ہیں. ہم خود اپنے کو بیوقوف بناتے ہیں، یا دوسروں کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ ہمیں بیوقوف بنائیں. ہم، جی شہزاد بھائی، کیا خیال ہے؟ شہزاد بھائی میوٹ پر ہیں. ہم، ارے شہزاد بھائی کہیں ٹھیک ہے، بہرحال کوئی مسئلہ نہیں. تو انشاءاللہ بات سمجھ میں آتی جا رہی ہے نا؟ ہے بالکل تو صحیح بات ہے. یعنی کہ وہی چیز ہے کہ خواہ جو ہم لوگ اس بات کو وہ لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ شاید وہ کوئی صاحب جو پروفیسر ہو گئے وہ اسپیشل ہو گئے، کوئی ڈاکٹر ہو گئے تو وہ بڑے خدا کے قریب ہو گئے، کوئی عالم علامہ حجت الاسلام ہو گئے تو ان کا مقام مرتبہ بلند ہو گیا. آپ کا بھی بلند ہے بھائی. صرف بات اتنی ہے کہ جو کچھ آپ کے ہاتھ میں ہے نا، ڈیل ود اٹ پراپرلی. جو آپ کے ہاتھ میں ہے نا اس کو ڈھنگ سے اس پہ کام کیجیے. ایک چیز ہے، دو چیز ہے، کچھ بھی ہے، اس کو مرضی خدا کے مطابق برتیے اور استعمال کیجیے. اور اگر آپ یہ کام کریں گے انشاءاللہ تو پھر خدا کا پورا نظام جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا اور آپ کو آپ کی زندگی میں ہیلپ کرے گا اور آگے چلنے میں مدد دے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے، چلیں پھر اجازت. جی جی، بہت بہت شکریہ، شکریہ. جزاک اللہ سر آپ کا. اللہ خوش بہت بہت رکھے. شکریہ سر. بہت اللہ شکریہ. جزاک اللہ. اللہ اللہ حافظ. حافظ. اللہ حافظ.